میرا نام محمود فاروقی ہے، میں شو کا ڈائریکٹر ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں اور جانکار ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پر جو لوگ نہیں جانتے ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ داستان گوئی نام ہے اس فن کا جس میں داستانوں کو بیان کیا جاتا ہے. داستانیں یعنی لمبے قصے کہانیاں، خاص طور سے ایسے قصے کہانیاں جو کئی دن کئی راتوں تک چلیں، کئی مہینوں، بعض دفعہ سالوں تک چلیں. داستانیں دنیا میں بہت سی سنائی گئیں، پر ان میں سب سے مشہور ہوئی امیر حمزہ کی داستان. امیر حمزہ کعبے کے سردار خواجہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں. اور ان کی داستان شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب ایسا کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایران کا بادشاہ نوشیروان تھا. اس نے ایک رات ایک خواب دیکھا، اپنے وزیر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. وزیر نے کہا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سلطنت پہ خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں. اس نے کہا اس کا حل کیسے ہوگا؟ اس نے کہا سرزمین عرب میں مکہ شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو آپ کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا. تو وہ اپنے وزیر کو وہاں بھیجتا ہے. وزیر جتنے نوزائیدہ بچے ہیں ان کو اپنے لے کے اپنی گود میں ان کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے. جب خواجہ عبد المطلب کا بیٹا امیر حمزہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ اسے پہچان کے کہتا ہے ہاں یہ امیر حمزہ ہے، یہ بڑا ہو کے صاحب قران کہلائے گا. اس کی بہادری، شجاعت، جواں مردی اور صداقت کے قصے دنیا بھر میں سنائے جائیں گے اور آج سے کئی ہزار سالوں تک لوگ اس کی جواں مردی کے قصے سناتے رہیں گے. اور اس کا ایک اور جگری دوست ہے جس کی مجھے بہت تلاش ہے. تو اس شہر میں ایک ساربان تھا، یعنی اونٹ چلانے والا. وہ بڑا لالچی قسم کا آدمی تھا. اس کی بیوی 7 مہینے پیٹ سے تھی. جب اس نے سنا کہ کوئی وزیر آیا ہے جو نوزائیدہ بچوں کو انعام و اکرام دے رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور لگا اسے سلواتے سنانے کہ ارے 2 مہینے بعد پیدا کرے گی تو کیا فائدہ ہوگا، ابھی پیدا کر دیتی تو ہمارے دن پھر جاتے، مالا مال ہو جاتے، تو ہمیشہ یہی کرتی ہے، گڑبڑ کرتی ہے. اتنی سلواتیں اس نے اس کو سنائی کہ 2 مہینے پہلے ہی بچہ اسی وقت پیدا ہو گیا. وہ اسے لیے ہوئے وزیر کے پاس بھاگا. وزیر نے اسے گود میں لیا اور کہا ہاں یہ عمر عیار ہے، جس کو آپ میں سے بہت لوگ عمر عیار یا عمر عیار کے نام سے جانتے ہیں. یہ امیر حمزہ کا جگری دوست ہوگا. یہ بہت کائیاں، مکار، چال باز، فریبی، لالچی ہوگا، پر امیر حمزہ کا ساتھ کسی دم نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری کرے گا. تو یہ کہہ کے انہوں نے بچہ کسی اور کو دیا. کچھ دیر بعد انہوں نے غور کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک بہت موٹی سی ہیرے کی انگوٹھی تھی جو غائب ہو گئی تھی. اب اس کی ڈھونڈائی مچی، کہیں وہ انگوٹھی نہیں مل رہی تھی تو دیکھا گیا تو عمر عیار کے گال پھولے ہوئے ہیں. تو منہ اس کا کھلوایا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی. یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے اپنی کارستانیاں شروع کر دی تھیں. تو اس طرح امیر حمزہ اور عمر عیار بڑے ہوئے. جب وہ 5 برس کے ہوئے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں نے ان کو بہت سے تحفے تحائف دیے جن کی مدد سے وہ بڑے ہوئے. پھر انہوں نے یہ دنیا فتح کی. اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان جتنی دنیایں ہیں وہاں گئے، ہر جگہ سے جھوٹ کو مٹایا، باطل کو ختم کیا، صداقت، حقیقت اور سچ کا بول بالا کیا. اور ان کی بہادری اور جواں مردی کے قصے لوگ سناتے رہے. تو یہ امیر حمزہ کی داستانیں پہلے عربی میں سنائی گئیں، پھر فارسی میں سنائی گئیں، یہ انڈونیشیا میں سنائی گئیں، مراکش میں سنائی گئیں، جارجیا میں سنائی گئیں، بوسنیا میں سنائی گئیں. پھر یہ داستان ہندوستان جنت نشان پہنچی، وہاں فارسی میں لوگوں نے اسے سنانا شروع کیا، پھر گجراتی میں سنایا، بنگالی میں سنایا، پنجابی میں سنایا، اور پھر یہ فن اردو میں منتقل ہوا. تو اردو کے داستان گویوں نے اس کو ایسا بڑھایا اور بڑھانا شروع کیا کہ وہ امیر حمزہ کی داستان جو ایک جلد میں دنیا بھر میں جانی جاتی تھی، جب 19ویں صدی کے آخر میں چھپی تو 46 جلدوں میں چھاپا گیا. اسے 46,000 صفحات کی یہ داستان، اتنی لمبی داستان نہ دنیا میں کوئی سنائی گئی، نہ کسی نے لکھا، نہ کسی نے اسے چھاپا. تو یہ فن بہت مقبول تھا ایک زمانے تک، اور 1928 میں آخری بڑے داستان گو میر باقر علی کے انتقال کے ساتھ یہ فن ختم ہو گیا. پھر ادھر 20-25 سالوں کے پیچھے اردو کے میرے نظر میں سب سے بڑے رائٹر، نقاد، کرٹک شمس الرحمان فاروقی صاحب نے ان کو جمع کرنا شروع کیا. دنیا بھر سے وہ جلدیں جمع کی، ان پہ کام کیا. 5 کتابیں اب تک اس پہ لکھ چکے ہیں، وہ 6ٹھی زیر طبع ہے. ان کے کام سے مجھے یہ تحریک ملی کہ اس کو اثر نو کو زندہ کیا جائے. تو پچھلے 8-10 سالوں میں میں نے اور میرے اور ساتھیوں نے مل کے اس فن کو زندہ کیا ہے، اور اب ہم 800-900 شوز اس کے کر چکے ہیں اور اسے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو حاضرین معاف کیجئے گا، ایک محاورہ مجھے اردو کا یاد آ رہا ہے. اس پہ جو میں نے لغت میں دیکھا کہ اس کی تالی پٹ گئی یعنی اس کی عزت اتر گئی.
تو اس محفل میں آپ اس بدعت کو ذرا مسترد کیجئے اور ہماری زبان میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے اس کا استعمال کیجئے. تو جتنا آپ کھل کے داد دے سکیں گے اتنی اچھی ہم داستان سنا پائیں گے حاضرین. تو ایک آج جو داستان ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ امیر حمزہ کے ایک دفتر طلسم ہوشربا سے ہے. طلسم ایک جادوئی دنیا ہے جسے جادوگر اپنے جادو کے زور سے بناتے ہیں, اور طلسم میں جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے داستان شروع ہونے سے پہلے پیش کر رہا ہوں کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ طلسم ہوشربا نام ہے اس طلسم کا کہ جس جو آپ کے ہوش اڑا لے جائے, کہ جس کا مالک اور بادشاہ ہے افراسیاب, کہ جس کی عملداری میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کے آباد ہیں, کہ بادشاہ ان ملکوں کے اس کے مطیع و منقاد ہیں. اور اس طلسم کے 3 مقام ہیں. پہلا حصہ ہے پردہ ظلمات یعنی اندھیرے کا پردہ, کہ جس کے پیچھے بزرگ افراسیاب کے بڑے بڑے جادوگر ہمہ وقت جادوگروں کے خدا سامری اور جمشید کی تپسیا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور نئے نئے جادو ان سے انعام میں پاتے ہیں. اور دوسرا حصہ ہے اس کا طلسم باطن یعنی نظروں سے چھپا ہوا طلسم, کہ جہاں وزراء عمرہ اور بڑے بڑے سردار رہتے ہیں. اور تیسرا حصہ ہے اس کا طلسم ظاہر یعنی نظروں کے سامنے کا طلسم, جہاں رعایا برایا اور عام لوگ رہتے ہیں. اور افراسیاب اس پورے طلسم میں جس میں 60,000 ملک ہیں ان پر حکومت کرتا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ افراسیاب نے امیر حمزہ کے پوتے کو قید کر لیا ہے, تو اس کو چھڑانے کے لیے امر عیار عیاروں کی فوج لے کے وہاں آیا ہوا ہے. اب وہ بڑا ہو گیا ہے, اس کے پاس 1,84,000 اس کے شاگرد ہیں جن میں برق فرنگی بہت ممتاز ہے. تو افراسیاب کے بہت سے ساتھی اور جادوگر اس کا ساتھ چھوڑ کے امر کے ساتھ ہو گئے ہیں, جن میں مہرخ ہے, جن میں بہار اس کی بیگم حیرت کی سالی ہے. اور اس کی بیگم حیرت امر عیار کے لشکر سے لگاتار لڑائی کرتی رہتی ہے. عیاروں اور ساحروں کا مقابلہ ہوتا ہے. ساحر سحر یعنی جادو سے بہت کچھ کر سکتے ہیں, آدمی کے ہاتھ پیر کی قوت چھین لیتے ہیں, اس کو کچھ درخت پہ پیڑ بنا کے لٹکا سکتے ہیں, مگر عیار اپنی عیاری اور دماغ سے اس سے مقابلہ کرتے ہیں. تو آج کی داستان کا میں خلاصہ کر دوں, گو کہ وہ اردو میں ہے پر ذرا پرانی اردو ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو ہر ایک لفظ نہ سمجھ میں آئے. تو کہانی کا سرا یہ ہے کہ افراسیاب حیرت کی دلجوئی کرنے کے لیے حیرت کے لشکر میں آتا ہے. تو وہاں برق فرنگی عیار جو امر کا شاگرد ہے, اور امر نے جب طلسم فرنگی فتح کیا تھا تو اس کو وہاں سے شاگرد بنا کے لایا تھا. برق فرنگی کو پتا چلتا ہے کہ افراسیاب آیا ہے, وہ ایک کنیز کی صورت بناتا ہے اور وہاں جاتا ہے افراسیاب کے سامنے. افراسیاب اس کو پہچان لیتا ہے اور ایک چوکی پہ بٹھا دیتا ہے, اس چوکی پہ بیٹھ کے اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے, وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. اس درمیان افراسیاب کا استاد حسام کو پتا چلتا ہے کہ افراسیاب کو مدد درکار ہے, تو وہ وہاں حیرت کے لشکر پہ پہنچتا ہے اور وہاں لشکر جو امر کا لشکر ہے اس پہ بڑا قہر ڈھاتا ہے, ان کو گرفتار کر لیتا ہے, لوگوں کو ایک نشیب بنا کے اس میں دفن کر دیتا ہے, اوپر سے سیاہ چادر لگا دیتا ہے. پھر وہ جنگ کر کے لوٹتا ہے اور آرام کر رہا ہے اور آسمان کی سیر دیکھتا ہے کہ اتنے میں اس کو وہاں وہ چوکی نظر آتی ہے. تو وہ سیر کر کے وہ چوکی کو نیچے بلاتا ہے. تو اب برق فرنگی سامنے ہے, حسام اس کے سامنے ہے, عیار اور ساحر آمنے سامنے ہیں. انجام تو بخیر ہی ہوگا, پر وہ کس طرح سے ہوگا یہ آپ کو داستان سن کے پتا چلے گا. تو حاضرین, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو تو داستان ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. دانش حسین اور دارین شاہدی سے پیش کریں گے. اس کے بعد ہم 5 منٹ کا وقفہ لیں گے. اس وقفے کے بعد ہم آپ کو ایک الگ طرح کی داستان سنائیں گے. ایک راجستھانی کہانی ہے چوبولی کر کے, جو راجستھان کے ایک بہت بڑے رائٹر تھے وجے دان دیتھا, ان کا بھی کچھ مہینوں پہلے انتقال ہوا. ان کا یہ یونیک کارنامہ تھا کہ انہوں نے جتنی بھی کہانیاں لکھی وہ ایسے نہیں لکھی کہ انہوں نے خود سے اس کو کریٹ کیا ہو. جتنی فوک کہانیاں راجستھان میں تھیں وہ انہوں نے چرواہوں سے, عورتوں سے, کسانوں سے, تیلیوں سے, الگ الگ فرقوں اور ذاتوں سے کہانیاں لے کے ان کو پھر قلم کیا, رقم کیا, اور اس سے باتانی پھلواری کے نام سے ان کا ایک کلیکشن آیا. اس سے ہم داستان چوبولی آپ کو سنائیں گے جس کا مزاج تھوڑا الگ ہے. تو حاضرین, تمہید ہو گئی, استقبال کیجئے دانش حسین اور دارین شاہدی کا.
مجھے اس بات کی ازت خوشی ہے کہ آپ بہت جلد سیکھ گئے. خواتین و حضرات، جیسا کہ روایت ہے، داستان شروع کرنے سے پہلے ساقی نامہ یعنی شراب پلانے والے کی مدح میں تو پیش ہے ساقی نامہ. نازوں کے اٹھانے والے ساقی، رندوں کے چھکانے والے ساقی، آباد تجھی سے انجمن ہے، آرائش محفل سخن ہے، پھر رند ہوئے ہیں تیرے بیتاب. ایک اور دے جام بادئ ناب، وہ جام کہ جو رش کے جام جم ہو، کہ نہ جس کا نشہ کم ہو، وہ میں کہ جو دکھائے نئے رنگ، تقریر میں ہو طلسم کا ڈھنگ. وہ آج پلا دے جام ساقی، جس میں کہ ہو تیرا نام ساقی، اقلیم سخن کو میں کروں سر، مداح رہے میرے سخنور، زینت دہے باغ کامرانی، اے جاہ بنے میری کہانی، وہ پھول جھڑے میری زباں سے، ہر صفحہ نہ کم ہو بوستاں سے، مشتاق ہیں اہل بزم اے جاہ، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ، آغاز بیاں کرو یہاں سے، رونق دو سخن کو داستان سے، تو بادہ کشان رحیق مروق مصطبہ خوش کلامی، وہ جر نوشان ساغر بادہ حسن انتظامی، ساغر دائرہ حروف تحریر کو شراب کلام سے یوں لبریز فرماتے ہیں اور میدان قرطاس میں بسانے بادہ خاران الفاظ مضامین کو یوں بٹھاتے ہیں کہ جب افراسیاب شہنشاہ طلسم ہوش ربا کو پتہ چلا کہ ملکہ حیرت نے پھر عیاروں کے ہاتھ شکست کھائی ہے، تو اس نے اس بار نامہ اپنے پیر بھائی طاق چشم کو لکھا اور دل سے خیال کیا، حیرت بہت گھبرائی ہوئی ہے، کئی شکستیں کھا چکی ہے، اس کی دلداری چل کر کرنا چاہیے. یہ خیال کر کے وہ وہاں سے اٹھا، شاہ عالی بائے گاہ تخت پر سوار ہوا، ایک ابر سرخ سایہ کرنے کے لیے سر پہ آیا، گھنٹے اور ناقوس بجنے لگے، موتی اس ابر سے برسنے لگے. وہ پریزادیں جو ہمراہ تھیں رنگ کھیلنے لگی، پچکاریاں چلانے لگی، مکیش اڑانے لگی، تارے ٹوٹتے نظر آتے تھے، اس طرح مکیش کے تار جگمگاتے تھے. باش دور باش سے گوشے فلک کر تھا، خلاصہ یہ کہ بڑا کر و فر تھا. اسی طرح جانب حیرت بادشاہ بسد حشمت روا تھا کہ بنا وہ قصر رش کے برج مہتاب، ضیا پر آنکھ ٹھہرے اس کی کیا تاب، ہوا پہ بجتے تھے لاکھوں ناقوس، صدا جاتی تھی جن کی سینکڑوں کو، ہزاروں اشتہے اڑتے ہوئے ساتھ، چلے آتے تھے شعلہ اڑاتے ساتھ. ادھر تو یہ حال تھا اور ادھر حیرت بارگاہ میں بمقابلہ مہرخ اتری ہوئی ہے کہ یکایک سواری افراسیاب کی پیدا ہوئی. ایک ابر سرخ سر پر چھا گیا، تبلے پر تھاپ پڑتی سنائی دی. ملکہ حیرت باہر آئی، مجرا کیا اور دونوں اندر بارگاہ کے داخل ہوئے. بادشاہ کے ساتھ جو نازنینان آئی تھیں درے بارگاہ پر ٹھہری، بعض عہدے لے کر بادشاہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی. سارا انتظام ہو گیا کہ کوئی شخص اندر نہ جانے پائے. بادشاہ تخت پر بیٹھا، ملکہ پہلو میں، سارے درباری اپنی اپنی جگہ متمکن ہوئے. پیالہ شراب گردش میں آیا، ناچ ہونے لگا. ملکہ حیرت نے آپ دیدہ ہو کر اپنے شکست وغیرہ کا حال بادشاہ کو بیان کیا. بادشاہ نے کفل دہن مفتاح زبان سے واہ کیا اور تسکین آمیز کلام کہے. اب کی بار نامہ میں نے اپنے پیر بھائی طاق چشم کو بھیجا ہے، وہ آئیں گے اور سب باغیوں کا کام تمام کر دیں گے. مثل برگ خزاں رسیدہ
باغ عالم سے بسر فنا اڑا دیں گے۔ یہ کہہ کر اہل دربار سے مخاطب ہوا اور کہا کہ او صاحبوں، ارے تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے پیر بھائی کا سامنا کر سکتا ہے؟ سارے درباریوں نے متفق اللفظ جواب دیا، واقعی پیر بھائی کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ اجی حضور بڑے زبردست جادوگر ہیں۔ خوش آمدی بادشاہ کے کلام کی اور زیادہ تر تائید کر کے مدھو ثنا میں تا چشم اور افراسیاب کی ترزبان ہوئے کہ یادگار سامری جمشید آپ، آسمان سحر کے خورشید آپ، کون ہے دنیا میں ثانی آپ کا، کس کا ایسا ہے جہاں میں مرتبہ، آپ ہیں سلطان شاہان جہاں، ارے آپ کا ہمسر دنیا میں ہے کہاں، آپ کا ہمسر ہے دنیا میں کہاں۔ تو حاضرین، ادھر تو یہ تذکرہ تھا، لیکن اسیسان لشکر مہرخ جو کہ امر کی سپہ سالار ہے، وہ جب بارگاہ کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ لشکر حریف میں خوشی ہو رہی ہے۔ اجی غلغلہ برپا ہے کہ بادشاہ کے پیر بھائی طاق چشم آنے والے ہیں اور وہ سب نمک حراموں کا کام تمام کریں گے۔ یہ سنتے ہی ہر کارے وہاں سے پھرے، لشکر مہرخ میں آئے، بعد دعا و ثنا کے بسط ادب عرض کیا، اے شہریار گردو وقار، لشکر حریف میں خوشی ہو رہی ہے، بادشاہ کے پیر بھائی طاق چشم آنے والے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سب نمک حراموں کا کام تمام کریں گے۔ مہرخ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں بھائی، اب تو افراسیاب ایسے ہی ایسے ساحر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے گا، خیر ہمارا بھی مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کے خاموش تو ہو رہی مگر چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ برق فرنگی عیار اس وقت حسب اتفاق دربار میں موجود تھا۔ اس نے جو رنگ چہرے ملکہ متغیر دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر گویا ہوا، ارے ذرا میں بھی تو دیکھ کے آؤں کہ یہ پیر بھائی طاق چشم کی صورت کیسی ہے۔ سن کر ملکہ مہرخ نے کہا کہ اے برق، خدا کا واسطہ وہاں جانے کا ارادہ نہ کرنا، وہ موا طاق چشم اپنے فن میں طاق اور شہرے آفاق ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، افسون و سحر سے ماہر ہے، مثل اسی پہ یہ صادق آتی ہے کہ اس کے کاٹے کا منتر نہیں، ارے وہ موا بڑا موذی ہے، خدا کی مار اس پر۔ ارے ہمیں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ اور تکیہ ہے، وہ کمبخت ساحر ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ کہہ کر کہ ہر چند ملکہ موصوف نے منع کیا، وہ نہ مانا اور روانہ ہوا۔ جب قریب لشکر حیرت پہنچا تو دل سے مشورہ کیا کہ جس ساحر کے فکر میں تم آئے ہو ابھی تک وہ آیا نہیں ہے، بس لازم ہے کہ کسی نہ کسی طرح بارگاہ میں حیرت کے اپنے تئیں پہنچاؤ، ٹھہرے رہو، جیسے ہی ساحر مذکور آئے اس پہ ہاتھ صاف کرو اور راہ فنا اس کو دکھاؤ۔ یہ سوچ کر در بارگاہ پر پہنچا بصورت مبدل۔ وہاں پہنچ کر سوچنے لگا کہ کسی کو بے ہوش کروں اور اس کی ایسی صورت بناؤں بارگاہ کے اندر داخل ہو جاؤں کہ اتنے میں وہاں پہ جو نازنینان بادشاہ کی کھڑی تھیں، ایک کو احتیاج کی حاجت ہوئی۔ اس نے اپنی پاس والیوں سے کہا، اے بوا، مجھے جائے ضرور پہ جانے کی حاجت ہوئی ہے، کوئی چلتا ہے میرے ساتھ؟ ارے تجھے ہر بار ایسی ہی جگہ پہ احتیاج کی حاجت ہوتی ہے، یہ کوئی موقع ہے، شہنشاہ آنے والے ہیں، نہ بی بینا ہم میں سے کوئی نہ جائے گا۔ اور یہ تو نے کیا عادت سیکھی ہے کہ ایک تو آپ جاتی ہے، دوسرے کو اور لیے جاتی ہے۔ یہ رنڈی اپنے پیلے چمڑے پہ اتراتی ہے، جانتی ہے اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں۔ کوئی ماں، ارے میرا اتنا کہنا کہ ساتھ چلتی ہو غضب ہو گیا، ہزاروں باتیں پکڑائی تم نے۔ بوا، تم جو میرے ساتھ نہ جاؤ گی تو کوئی مجھے کھا نہ جائے گا۔ ہاں، یہ کہہ کے وہاں سے نکلی اور ایک گوشے میں آ کر بہرے رفع احتیاج بیٹھی۔ اب صاحب برق فرنگی تو فراق میں تھا، وہ پیچھے پیچھے گیا اور اس نے جو کمند بنا کے پھینکا، یہ دریائے نور کی رہنے والی بادشاہ کی خاص کنیز، اجی کیا جانے عیاروں کی مکاری کیا ہوتی ہے، کمند میں الجھی، گری، برق نے اسے بے ہوش کیا، کپڑے اور زیور اس کے اتار لیے، اس کو وہیں مٹی میں دفن کیا اور آپ آئینہ سامنے رکھ کر اسی کی ایسی صورت بنا۔ کیا قدرت نقاش ازل و مصور آفرینش نے اس صورت نگار نیرنگ و عیاری کو عطا فرمائی تھی کہ پل مارنے کی ہوئی نہ دیری، سبحان اللہ شان تیری۔ ارے
ہوا ہی گویا بدل گئی. وہ برقی نہیں تھا حضور، وہی نازنین خواص افرا سیاب کی تھی. زلف چلیپا اس سبز رنگ کی تھی یا کشت حسن پر گھٹا کالی چھائی تھی. سبز رنگانے دہر کے دیکھ کر زلف کو رشک سے رخساروں پہ تیرگی آئی تھی. زلف چلیپا کا سایہ پیشانی پہ کیا ہوا تھا، گویا پری واقعی سامنے آئی تھی کہ بلا وہ شوخی کی چال بھی ہے، وبال کاکل کا جال بھی ہے، ادا سے دل پائے مال بھی ہے، قلق سے آشفت حال بھی ہے. ہرن ہے سیاد چشم جادو، قضا کے پھندے ہے دام گیسو. شکار گہ آئینے کو کرتو، کمند بھی ہے غزال بھی ہے. غرض کے اس صورت دل فریب سے برق فرنگی درست ہو کر بن سنور کر پانی کے لوٹے کے ساتھ کھیلتا ہوا اسی بارگاہ میں کہ جہاں وہ گروہ حسینان کھڑا ہوا تھا پہنچا اور کہا، اے بوا بڑا بن رہی تھی نا تم، ساتھ نہیں جاؤں گی تو کوئی کھا نہ گیا مجھے. ہاں، یہ کہہ کے ہنستی ہوئی در بارگاہ کے اندر داخل ہوئی کہ چل کے دیکھوں کہ بادشاہ کے چلنے میں کتنا عرصہ ہے. بادشاہ اہل دربار سے گفتگو کرتا تھا کہ رخ اس کی طرف کیا، اس کے حسن پر نظر پڑی، اچھا معلوم ہوا، فریفتہ ہوا. لیکن صاحب بمصداق اس مسل کے کہ آن ہونی کی ہون کو طاقت ہے سب کوئے، انہونی ہونی نہیں، ہونی ہوئے سو ہوئے. تو از بس کہ یہ کنیز دریائے نور کی رہنے والی ہے. جب برق فرنگی نے اس کو مٹی میں دفن کیا، ایک پنجہ سحر کا پیدا ہوا اور اس کو وہاں مٹی سے نکال کر دریائے نور کے پاس لے گیا اور شہنشاہ کو بھی آگاہ کیا کہ بھائی ایک عیار برق فرنگی نام کا اس صورت سے کنیز بن کر آپ کے دربار میں آتا ہے. اب شہنشاہ تو آگاہ ہو چکا تھا. اس نے جو اس کے حسن کو دیکھا، نظر بھر کے گھورا، پہچان گیا کہ میری کنیز نہیں برق فرنگی عیار ہے. اس کی مکاریوں کو دیکھ کر بہت زور سے ہنسا. برق سمجھا اجی یہ میرے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہوا ہے، مائل ہوا ہے، اور گات کو نکال کر تن کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے اشارہ کیا، ادھر آؤ. یہ اٹلاتا ہوا، کمر کو بل دیتا ہوا بادشاہ کے سامنے آیا. بادشاہ نے ہنس کے استفسار کیا کہیں بھاگ نہ جائے، عیار ہے. کیا کام کرتی ہے؟ اس نے جھک کے تسلیم کیا اور کہا، لونڈی حضور کی سواری میں ملازم ہے، مورچھل ہلاتی ہے اور جو حکم شہنشاہ کا ہوتا ہے بجا لاتی ہے. بادشاہ نے مسکرا کے کہا، ہم نے تمہاری نوکری معاف کی، آج سے صرف رات میں ہمارے پاؤں دبایا کرنا اور کچھ کام نہ کرنا. وہ شرما کر، رجھا کر، سر جھکا کر بادشاہ کے سامنے سر خم کر کے کھڑی رہی. بادشاہ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ سوچتا رہا، کمبخت عیاروں نے ارے معشوقاؤں کے حسن کو گرد کر دیا ہے. گویا بادشاہ اس کی ایک ایک ادا پر لوٹا جاتا ہے اور دل سے یہ کہتا ہے کہ رنڈی کیا ایسی ادا کرے گی جیسی یہ کر رہا ہے. بس بزیر لب فی الجملہ کچھ افسوں پڑھا کہ ایک چوکی سنگ مرمر کی ہشت پہل ترشی ہوئی، مخمل سرخ سے مڑھی ہوئی، فلک پر سے اتر آئی. بادشاہ نے کہا، آؤ چوکی پہ بیٹھو. یہ سمجھا کہ یہ بادشاہ مسخرہ اب میرے جال میں پھنسا، آج رات کو باغ سیب میں ساتھ میں لے جا کے سلائے گا، میں موقع دیکھ کے اس کو قتل کروں گا، راہ فنا دکھاؤں گا. بس یہ سوچ کے کمر کو 3 بل دے کے تیوری نزاکت سے چڑھا کے چوکی پہ آ کے بیٹھا. شاہ جادوان زور سے ہنسا، کہا، اے جانی اب تم کہیں نہ جانا، ہم تمہارے عاشق ہوئے. برق عیار کو کھٹکا لگا یہ کلمہ سن کے، اور اس نے جو غور کیا تو چوتڑ چوکی سے جم گئے ہیں اور وہ اٹھ نہ سکتا ہے. وہ چوکی دھیرے دھیرے زمین سے اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے
برق بہت گھبرایا. شاہ جادوان زور سے قہقہا مار کے جست کر کے تخت پر سے چوکی پہ آیا اور کہنے لگا, میاں برق فرنگی عیار, خیریت سے ہو؟ حضور آداب عرض کرتا ہوں. یہ کہہ کے بہت جھک کے تسلیم کی. شاہ جادوان قہقہا مار کے ہنسا. آپ ہنستے کیا ہیں؟ ہم تو اس وقت نہ عیاری کو آئے تھے نہ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے, بس تمہیں دیکھنے کے لیے چلے آئے تھے. ہماری عادت ہی ایسی نکمی بری ہے کہ جہاں کسی کو 2-3 مرتبہ دیکھا محبت ہو گئی. سنا کہ تمہاری سواری آئی ہے, عرصے سے نہ دیکھا تھا تو تمہارا دیدار کرنے چلے آئے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو گے. ارے تو نے میری لونڈی کو غارت کیا ہوتا کہ اسے خاک میں دبا دیا تھا. وہ تو میرے سحر کا پنجہ اسے دریائے نور کے پار لے گیا. اب مجھے فکرے دیتا ہے, میں تجھے بغیر قتل کیے زندہ نہ چھوڑوں گا. بادشاہ ہوش کی بات کرو, لونڈیا کو دفن نہیں کرتا تو تم تک کیسے پہنچتا؟ اور جانتا ہوں تم سچ کہہ رہے ہو. بادشاہ ہو, زبردست ہو, جس کو جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرح سے چاہے مروا دو, پر عقل کی بات کرو. مجھے مروا دیا تو کیا پاؤ گے, اور رہا کیا تو سارے عالم میں تمہاری رحم دلی کے چرچے ہوئیں گے. یہ تقریر اس کی سن کے شاہ برسر رحم آیا اور چاہا کہ رہا کر دوں, پر تیور بادشاہ کے پہچان کے ملکہ حیرت آگے آئی اور کہا, بادشاہ, ارے یہ منہ آپ کو دم دیتا ہے بھلا اس کی اور آپ کی الفت. یہ جھوٹا لاغی مکار فیل باز ہے, اور اگر آپ نے اس کو رہا کر دیا تو وہ جو آپ کے پیر بھائی آنے والے ہیں نا, جو سوکھے پتے کی طرح اڑا دیں گے سب کو, ان کا ناک میں دم کر دے گا. اب بقول اس مسل کے کہ بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کی تو نے. ارے اس کا رہا کرنا ہرگز نہ چاہیے. ملکہ تم سچ کہتی ہو. میں اس کو دشمن جان کے اس طرح ہلاک کرتا ہوں کہ بے آب و دانہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. اور یہ کہہ کے ایک دانہ ماش کا سحر پڑھ کے اس چوکی پہ مارا کہ وہ چوکی فلک کی جانب اڑتی چلی گئی, بروئے ہوا جا کے معلق قائم ہو گئی. اب جو صاحب برق نے دیکھا تو نہ یارے نہ مددگارے نہ آبدانہ ملنے کا ٹھکانہ, نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا, جیتے جی زندگی عالم برزخ میں آ گئی. ارے صاحب, پورا طلسم پیش نگاہ تھا, زمین کی طرف دیکھنے سے روح کانپ جاتی تھی. شریک حال تنہائی اور بے کسی تھی. تالے پست میں یہ بلندی دکھائی تھی. دوستوں کو یاد کرتا تو آہ کی نئے بجاتا, اور یہ شعر حسب حال اپنی زبان پہ لاتا کہ میں وہ سوختہ دل ہوں کہ مر گئے پر میری خاک سے دانہ شجر نہ ہوا. جو ہوا بھی تو ہو کہ وہ جل ہی گیا, کبھی قابل برگو ثمر نہ ہوا. کہوں کس سے ملال کا اپنے سبب, وہی غم ہے صدا وہی رنج و تاب. گئے پار فلک کے یہ نالے شب, تیرے دل میں ذرا بھی اثر نہ ہوا. حاضرین, ادھر تو یہ بروئے ہوا آہو بکا کر رہا ہے, لیکن حال اب پیر بھائی طاق چشم کا سنیے کہ یہ باطل پرستی کا مریض طلسم ظلمات میں اپنے ملک کا مالک ہے. مقام اپنے کی نام اس مقام کا کوہ لاجوردیہ ہے, سالک ہے. نامہ جب افراسیاب کا اس کے پاس پہنچا, نامے کو پڑھا, افسوس ظاہر کیا, اور اس فکر میں تھا کہ کیا عذر کروں کہ جنگ پہ جانے سے باز آؤں. ارے بھائی, ان کی جنگ میں میں کیوں شریک ہوں؟ جب دعوتیں اڑاتے ہیں اس وقت ان کو میرا خیال نہیں آتا ہے, اب پھنس گئے تو یاد کر رہے ہیں مجھے. اسی فکر میں تھے صاحب کی بیمار پڑ گئے. حسب اتفاق اس کا استاد حسام جادو اس سے ملاقات کے لیے ایک دن آیا. استاد کو بڑی عزت و توقیر کے ساتھ دربار میں بلوایا, مسند صدر پہ بیٹھایا, اور اس کے بعد سارا احوال افراسیاب کا بیان کر کے کہا, استاد, شاہ جادوان مجھے یاد فرماتے ہیں. ارے نامہ بھی لکھ کے بھیجا ہے, پر کیا کروں, ناچار ہوں, صاحب آزار ہوں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, نہ روئے رفتن نہ پائے ماندن, سخت مجبوری ہے. حسام استاد نے کہا کہ اے بیٹا طاق چشم, اے فرزند, تم ہم کو کیسا ساحر جانتے ہو؟ اے استاد, یہ بھی اب آپ کے فرمانے کی بات ہے. اب میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا ثانی اس طلسم میں کیا پورے عالم میں نہیں ہے.
ارے ایک آپ کا وہ شاگرد افراسیاب ہے تو آپ ہی کی کتاب پڑھ کر شاہ جادوان مرا بیٹھا ہے، اور دوسرا یہ ادنا غلام، تو معاف کیجئے گا چھوٹی منہ بڑی بات، میرا ہمسر تو طلسم میں کوئی ہے نہیں۔ آپ نے اس وقت خوب بات کہی۔ اب میں تو یہ کہوں گا کہ اگر خداوند سامری بھی ہوں گے تو اتنے ہی ہوں گے جیسے آپ ہیں، اور کیا کہوں میں۔ اب کہتے ہیں کہ شامتیں کہہ کے تھوڑی ہی آتی ہیں۔ استاد جی نے جو اپنی تعریف سنی تو پھول گئے، بہت خوش ہوئے اور بے اختیار کھلکھلا کے ہنسے، کہنے لگے اے بیٹا تو اپنے عوض ہم کو شاہ طلسم پاس بھیج دے۔ چاہتا تو میں خود ہی چلا جاتا، پر اس نالائق نے آج تلک مجھے پوچھا نہیں ہے، میں اس سے ناراض تھا، پر اب تیرے سبب سے بناچاری جاؤں گا۔ تاکچش نے فوراً جان کی امان پائی اور بغیر ایک پل کی مہلت دیے ہوئے کہا بھائی افسران لشکر، تیار تو میں خود تھا لیکن استاد کی رائے نہیں ہے، شاگردوں سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے عوض خود جائیں گے، ایسا کرو تم لشکر میں کوچ بندی کرواؤ اور استاد کی سپہ سالاری میں فوراً کوچ کرو۔ پھر تو نفیر سحر بجی، ساحروں میں کمر بندی ہوئی، حسام تخت پر سحر کے سوار ہوا، تخت کے کونے میں ترسول گڑا ہوا، جھولا سحر کا گلے میں پڑا ہوا، منقلے آتشناک کو سامنے رکھ لیا، ہار جواہر کے گینڈوں کے گلے میں ڈالا، پورے بدن پہ بھبوت ملا، جسم کو سندور سے رنگا، آگے آگے چلا، پسے پشت 2 لاکھ ساحروں کا پرا، ڈنکے اور گھنٹے بجتے ہیں، ناقوس کی صدا سے دل لرزتے ہیں، چلی اس طرح فوج یہ بے شمار کہ چلتی ہے جس طرح کوا گہار، برسنے لگی آگ شعلے اٹھے، گردوں کو اندیشے پیدا ہوئے، کہا دل نے یہ کہا مہر نے دل سے میں جاؤں بھاگ، کہ سقف فلک میں نہ لگ جائے آگ۔ تو حاضرین اسی طرح منزل جب حسام اپنے لشکر کو لیتا ہوا اڑا، ایک مقام پر اپنے لشکر کو اتارا، نامہ ایک افراسیاب کو لکھا کہ مضمون اس کا یہ تھا، نامہ تمہارا بنا برطلب تاک چشم آیا، اس نے وہ خط مجھے دکھایا، کہا کہ نہایت رنجور ہوں، جانے سے مجبور ہوں، میں نے تکلیف سفر خود گوارا کی، اس کے عوض میں آتا ہوں۔ یہ نامہ لکھ کر پنجے شہر کو دیا اور تاکید کی کہ جہاں افراسیاب ہو وہیں جا۔ پنجا اڑتا ہوا دربار حیرت میں آیا کہ جہاں بادشاہ انتظار آمد تاک چشم میں بیٹھا ہوا ہے، پنجے نے آ کے نامہ شہنشاہ کو دیا، اس نے پڑھا، نہایت خوش ہوا اور پھر درباریوں سے کہا کیوں صاحب حسام جادو کو جانتے ہو؟ ابریق وزیر وہاں موجود تھا، فوراً کہا حضور نے کچھ کتابیں ان سے پڑھی ہیں، میں شہنشاہ کے ہم سب کے استاد ہیں، اور کون ہے؟ وہی تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر ملکہ سے مخاطب ہو کے کہا ملکہ ایسا زبردست ساحر ہے کہ سحر اس کا آب ہے، 6 مہینہ آتش پرستی کرتا ہے اور 6 مہینہ آب پرستی کرتا ہے۔ ارے میں کیا تم سے اس کے صفات بیان کروں، بس تم اتنا سمجھ لو کہ میدان کارزار میں اگر حسام ایک طرف تلوار لیے اکیلا کھڑا ہو اور دوسری طرف تمام عالم کے ساحران ہو، تب بھی حسام ان کے اوپر غالب ہے۔ میرے دادا کی تلوار ہے، اسی سے جنگ جیتتا ہے۔ اب میرا ہی حوصلہ ہے، ایک دن جاؤں گا اور کہوں گا بھائی جس کا سامان ہے واپس کیجئے، کب تک آپ جیتیں گے اس سے؟ یہ کہہ کے افراسیاب تو باغ سیب کی طرف روانہ ہوا، ادھر حسام بدانجام بعد قطع منازل و طے مراحل دریائے سحر کو پار کر کے قریب لشکر حیرت اترا۔ لشکر اس کا لشکر کے ملکہ سے مل کر نیچے آیا، گھما گھم ہونے لگی، بازاریں کھل گئیں۔ ملکہ حیرت نے باہر آ کر استقبال کیا استاد کا اور اسے ساتھ میں اندر بارگاہ کے لے گئی۔ وہاں حسام شراب خاری میں مصروف ہوا اور سارا حال باغیوں کا پوچھنے کے بعد کہا کہ میں ابھی سب کو جا کے غارت کیے دیتا ہوں۔ ملکہ نے جو سنا تو کہا حضور آپ کے مقدمے میں کوئی دخل دے کسی کی کیا مجال ہے، پر آج شب آرام کیجئے، لشکر حریف کو بھی کوئی عذر غفلت نہیں ملے گا، کل صبح جا کر سب کو شام فنا دکھائیے گا۔ یہ کلمہ ملکہ کا سن کر حسام نے توقف کیا، بہر آرام اپنے خیمے کے اندر داخل ہوا،
شام کو نفیر سحر بجی، طائران سحر نے جا کر ملکہ مہرخ کو خبر کی، نقارے بالائے ہوا اور لڑنے مرنے والے آگاہ ہوئے، نامرد بزدل گھبرائے، دربار برخاست ہوئے، سردار و ساحران ذی وقار اپنے اپنے خیموں میں جا کر درستی آلات کارزار میں مصروف ہوئے۔ منتر ہر ایک کی زبان پہ جاری تھا، ہر ایک دل سے یاد باری کرتا تھا، غرض کے ہر طرف سحر سازی تھی، سب کو فکر جا بازی تھی۔ رات وہ ایسی تاریک اور ہولناک تھی کہ سب کے دل ہلتے تھے، بہادر تیغ کے گلے ملتے تھے۔ غرض کے ہنگامہ سحر استاد افراسیاب 2,00,000 ساحروں کا پرا ہمراہ لے کر رزم گاہ کی طرف چلا۔ ادھر ملکہ حیرت بڑے کر و فر کے ساتھ شہر کے بنگلے پہ سوار فوج قاہرہ ہمراہ لے کر میدان کی جانب چلی۔ ادھر لشکر اسلامیان میں ملکہ مہرخ نے رخ اپنا جانب میدان کیا، فوج ظفر موج کو ہمراہ لیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، صفے وغیرہ آراستہ ہوئیں، کڑکٹ چاؤش نقیب پکارتے چلے کہ کہاں ہے ساحران کاشغر و کشمیر، اور کدھر گئے بنگالے اور کامرو دیس کے نامی جادوگر؟ اے اپنا دمامہ ہے نہ شمامہ، نہ ساحران مشمس، نہ سکندر، نہ دارا، نہ فرعون، نہ نمرود۔ ارے کون ایسا جیالہ ہے جو آج سامری اور جمشید کا نام لے کر اس میدان جدال و قتال میں قدم آگے بڑھائے گا اور نام اپنا تا قیامت کر جائے گا؟ وگرنہ اس خاکدان عالم میں وہی تاریک لحد آخر سب کا ٹھکانہ ہے۔ اس للکار کو سن کر حسام جادوگر آگے بڑھا اور اجازت لینے کے عوض حیرت کی طرف تن کر دیکھا۔ حیرت نے پکار کر کہا، بول حسام استاد، تیری صدا جے۔ سارے لشکر میں جے جے کا غل ہوا۔ یہ ناکام آگے بڑھا اور فوج کی طرف مہرخ کے بنگاہے تیز و گرم دیکھ کے پکارا کہ اے فرقہ نمک حرامان، تم ہم کو جانتے ہو کہ ہم کون ہیں اور کس مرتبے کے ساحر ہیں؟ اب بھی کچھ نہیں گیا، اطاعت اہل اسلام چھوڑ کر خدمت شہنشاہ عالی مقام ہو، ورنہ سب اپنے اپنے سر کنار میں دیکھو گے۔ جواب جاہلان، پاشد خاموشی، کسی نے اس کی گفتگو بےمانی اور لیانی کا جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر حسام غصے میں آیا اور اس نے اپنے جھولے سے 2 ناریل نکال کر لشکریوں کو دکھائے۔ ملکہ بہار مہرخ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اس نے جو 2 ناریل نکالے ہیں نا، خاص سامری کے بنائے ہوئے ہیں، اس سحر کا رد کسی سے نہ ہوگا، مناسب ہے کہ لشکر سے نکل چلو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہو۔ مہرخ نے کہا کہ اپنے لشکر کو آفت میں چھوڑ کر چلے جانا افسری سے بعید نظر آتا ہے، ہرچہ باد آباد دیکھیں خدا تعالی ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ ببینم کی تاکر دگارے جہاں، تری آشکارا کہ دارد نہاں۔ بہار ہنوز کچھ جواب نہ دینے پائی تھی کہ حسام نے نیام سحر سے تیغ انتقام کو کھینچا، یعنی ان 2 ناریلوں میں سے ایک کو زمین پر مارا اور دوسرے کو آسمان کے جانب اچھالا۔ یہ کرشمہ کرتے ہی معاذ اللہ آواز ایک ایسی ہولناک آئی کہ مہر فلک تھرانے لگا، فرط خوف سے بخار چڑھایا، گوے زمین کو غش آنے لگا، ساحر چرخ گھبرا کر چرخ کھانے لگا، اور جہاں تک کی لشکر اسلام تھا وہاں تک کی زمین شک ہو کر نشیب عدم اور غارے قبر و تیر و تار بن گئی۔ ساحر دھسنے لگے، مہرخ رونے لگی، ساحران دشمن ہنسنے لگے۔ یہ تو ناریل جو زمین پہ مارا تھا، اب جو لوگ سو رہے ہیں ان کو بتا دوں، جو اب آسمان میں ناریل جائے گا وہ کیا ہوگا، بڑا برا حال ہونے والا ہے ان کا جو سو رہے ہیں، کہ اب جو ناریل آسمان کی طرف اچھالا تو ایک ابر سیاہ
چادر بن کر لشکر مہرخ پہ آ کے گرا کہ اس چادر سے سیاہی کاجل کی طرح گر کے پھیلتی تھی. ظلمت کدے دہر تاریک ہو گیا. دیدے دہر نے اس کاجل سے روشنی کھو دی. شامت ہر ایک کی آئی تھی. دورے خانہ عالم میں اندھیرا چھایا تھا. بوم شوم کا سایہ نحوست اس لشکر پہ چھایا تھا. بھگدڑ مچ گئی، ہلچل ہوئی. اب جو لشکران اسلامیان کے ساحر بھاگے، اجی کہاں جا کے سر ٹکراتے، کدھر قسمت آزماتے. زمین کے شک ہودے سے جو گڑھا بنا تھا، سب کے سب اس کے اندر جا کے گرے. اندھے کہاں راہ پاتے. ساحر جو نامیوں نامور تھے سحر پڑھ کے دستک دیتے، دم کرتے، اور وہ چادر سیاہ بڑھتے بڑھتے گردے لشکر حلقہ زن ہوئی. جملہ سپاہ میں بادشاہ. زمین جو شک ہوئی تھی اس کے نشیب میں آ گئی، گویا زندہ درگور ہوئی. سب زیب و زینت خاک میں مل گئی. اس وقت کی آفت کہاں قلم سینے چاک کی طاقت جو رقم کرے. آخر الامر حسام آگے بڑھا اور للکارا، ارے گروہ گمراہان، اب تمہارا قتل کر دینا کچھ حقیقت نہیں رکھتا، مگر شروع سے مزاج ہمایوں بادشاہ کا رہا ہے. تمہاری تربیت پہ مائل ہے، کیوں پتہ نہیں. آج شب تمہیں اسی عالم میں چھوڑ کے جاتا ہوں. کل صبح تک اگر اطاعت شاہ جادوان نہیں کیا، جیسے زمین کو اس وقت حکم دیا تھا اور گڑھا بن گیا، اسی طرح زمین کو حکم دوں گا کہ تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاوے اور برابر ہو جاوے. ارے زندہ درگور ہو جاؤ گے. یہ سیاہی ظلمت عدم میں پھنسائے گی، آگ تم پر برسائے گی، نام و نشان تمہارا جیتے جی خاک میں ملائے گی. یہ کہہ کر طبلے بازگشت بجوایا، لشکر کو لے کے پھرا، اور اب جو بارگاہ کی طرف چلا تو ہر طرف جے جے کار حسام جادو، جے جے کار حسام جادو کا شور برپا ہوا. حیرت زر و گوہر اس کے سر پہ سے نثار کرتی ہوئی اسے بارگاہ میں لائی. دیر رات تک جلسہ عشرت و انبساط برپا رہا. حسام دن بھر کا تھکا ماندہ تھا. بارگاہ میں واپس آیا، سرائچے بارگاہ کے اٹھوا دیے اور صحن خیرگاہ میں پلنگڑی بچھوا کے لیٹ گیا. لطف شب ماہ دیکھتا جاتا تھا. سامنے جنگل کا سبزہ بھی خوب کیفیت دکھاتا تھا کہ اسی طرف اہل اسلام کی دعا بسد نالو آہ تاب عرش کبریا جاتی تھی جب وہ زار زار اشکبار ہوتے تھے، عشرت پذیران عالم کے ہوش کھوتے تھے اور بلبلا کے یہ کہتے تھے کہ یا رب ہے کریم نام تیرا، ستار و رحیم نام تیرا. کفر لعین اور تیرا ایمان، تشنہ خون ہے دشمن جان. غالب ہوا کفر عاجز اسلام، یا رب ہو ہمارا نیک انجام. اپنی وحدانیت کا صدقہ دے، ہم کو نجات اے خدایا دے. کہ حاضرین، لشکر اسلامیان کی یہ دعا بارگاہ کبریا میں قبول ہوئی. حاصل مراد اصول ہوئی کہ استاد افراسیاب حسام جادو جو زمین کی سیر کر رہا تھا، آسمان کی سیر دیکھنے لگا. بس اسی وقت فلک پیر اس کی استادی پر رشک کرنے لگا کہ یہ کون ستمگر پیدا ہوا کہ جس نے چشم زدن میں جاہو جلال لشکر اسلامیان یوں مٹایا. بس گردون دوں اس کا دشمن ہوا. اور یہ جو آسمان کی سیر کرتا تھا کہ نظر ایک چمکتے ہوئے ستارے پہ پڑی کہ جیسے کرۂ زمہریر پہ جا کے جم گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ساکنان فلک نے سقف سپہر میں قندیل لٹکائی ہوئی ہے. اس نے تعجب سے اس ستارے کو دیکھا اور کہا، اما یہ کون سا ستارہ ہے جو ہمارے علم کے باہر ہے؟ اس کوتاہبی نے دوربین سحر لگا کے جو اب دیکھا، معلوم ہوا کہ ستارہ نہیں چوکی بلور کی ہے.
جو مہتاب کے عکس پڑھنے سے مثل کوكب درخشاں روشن ہے. اور تعجب ہوا. استاد افراسیاب نے فوراً سحر پڑھ کے دستک دیا. گو کہ یہ سحر افراسیاب کا تھا، کوئی اسے رد نہیں کر سکتا تھا، پر چونکہ یہ استاد افراسیاب ہے، اجی اس نے رد کر دیا. اور وہ چوکی بلور کی جو آسمان میں تارے کی طرح چمک رہی تھی، چکر کھاتی ہوئی سمت زمین چلی. برق فرنگی یار اس پر 2 روز سے بھوکا پیاسا اپنے حال پہ روتا چپ چاپ بیٹھا تھا، اور اپنے لشکر کے حال زبوں کو بھی اس نے اسی بلندی پر سے دیکھا تھا، اور دل سے یہ کہتا تھا کہ اب رہائی ممکن نہ ہوگی، کیونکہ ہمراہی بھی سب ہمارے خاک میں مل گئے. اسی فکر میں تھا کہ چوکی میں حرکت ہوئی اور چوکی زمین کی جانب جانے لگی. اس نے جو جھک کے دیکھا تو نیچے بارگاہ میں ایک بڈھا ساحر بیٹھا ہے. یہ چوکی اسی کے جانب چلی جاتی ہے. گو کہ 2 روز سے باوجہ گرسنگی و تشنگی پریشان حال تھا، اور جو صورت کنیز افراسیاب کے ایسی بنائے تھا اس میں بھی کچھ تغیری آ گئی تھی. بہرحال اس نے اترتے اترتے خود کو درست کر لیا. اب جب یہ چوکی نیچے پہنچی تو استاد جی نے کچھ اور ہی صورت ملاحظہ فرمائی. دیکھا کہ ایک عورت قبول صورت بمشابہ شکل حور، سراپا بقع نور، لباس و زیور سے آراستہ اس چوکی پہ بیٹھی ہے. ماتھے پہ ہیرے کا ایک تمغہ لگا ہے جس پہ کھدا ہے کنیز افراسیاب جادو. بموئے پریشان ہے، بسرے اریاں ہے، منہ اس کا تمتمایا ہوا ہے، نچا کھچا مکھڑا ہے. بالوں کے گھن میں سے اس کا چہرہ تاباں کچھ یوں نظر آتا ہے جیسے بدلی سے چاند چمک جاتا ہے. ارے یوسف نے تو خواب میں بھی یہ صورت نہ پائی ہوگی. وہ کون سی طبیعت ہے جو زلیخا اس کے عشق میں نہ بنائی ہوگی. ناگہاں ایک چاند کے ٹکڑے پر پڑی میری نگاہ، ہو گئی جلوے رخسار سے آنکھیں روشن. مہوشی عشواگری آفت جانے شوخی، گل رخے سرو قدے نوش لبے غنچہ دہن. سانپ بیٹھا ہے شب تاریک میں ڈال کے پھن، نصف خورشید درخشاں ہے جبیں روشن. اب صاحب جب وہ چوکی نیچے آئی، استاد جی نے کچھ اور صورت ملاحظہ فرمائی. سب اپنی استادی بھولے اور بے ساختہ پکارے، اے مہپارا، تجھ کو یہ کس نے کاہش دی ہے؟ اے پری، تو کیوں اڑ رہی تھی؟ ماتھے پہ تمغہ ہے، شاید تو کنیز افراسیاب ہے. برق نے شرما کے کہا، اے جادوگر، تو کیوں دیوانہ ہوا جاتا ہے؟ ارے کوئی معزز ساحر ہے تو بادشاہ سے میری خطا معاف کر، ورنہ جیسے نیچے اتارا ہے ویسے ہی پھر سے اڑا دے. اے جانی، اے مائے زندگانی، کیا تجھ سے کوئی خطا ہوئی جو زہرا منش ہو کر ہاروت وار چاہے عذاب میں لٹکی؟ یا شمع قندیل ہے جو لٹکے بغیر حسن نہیں دیتی؟ مردوں میں باتیں نہ بنا. اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر. ابھی تو میں قید میں ہوں، بعد میں قتل کی جاؤں گی. ارے جس شہنشاہ نے اتنی سی خطا پہ کہ جام شراب لے کر آتی تھی، ٹھوکر لگی، پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا، بے آب و دانہ قندیل کی طرح لٹکا رکھا ہے. جب غیر مرد سے ہنستے ہنستے بات کرتے دیکھے گا تو یقیناً فوراً قتل فرمائے گا. ارے شاہ کو اس وقت نشہ شراب کا رہا ہوگا، ورنہ یہ کوئی ایسی خطا نہیں. میں تیری سزا معاف کروا دوں گا، میں تیری سزا معاف کروا دوں گا. یہ کہہ کے اپنے دل میں سوچا کہ اے حسام، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کیا افراسیاب اس کنیز کو تجھے نہ دے گا؟ ارے ضرور دے گا. یہ سوچ کے اس غارت گرے جان سے کہا، اے نازنین، یہ بتا کہ افراسیاب نے کبھی تجھے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ قسم سامری کی، تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہو؟ اور دیکھتے بھی کیسے؟ مجھے مردوں کے نام سے خوف آتا ہے. صورت مردوں کی دیکھ کے میرا دل پلیوں اچھل جاتا ہے. اور یہ کہہ کے حاضرین کچھ اس طرح سے انگڑائی لی کہ بغلیں اور سینہ اور پیٹ کھل گیا. استاد جی کا تو جی لوٹ گیا. انگڑائی لے کے اپنا مجھ پر خمار ڈالا، کافر کے اس ادا نے مجھ کو تو مار ڈالا. اجی شیفتا ہوئے اور پکارے، جان کیا تم کو کہوں، جان ہے جانے کے لیے،
دل سمجھتا ہوں کہ دل ہوتا ہے آنے کے لیے. یہ سن کر وہ نازنین کھلکھلا کے ہنسی اور بولی, سچ کہوں ویسے تو مجھے مردوں کے نام سے بڑا خوف آتا ہے, پر تجھے دیکھ کر دل کا عجب حال ہوا. یوں تو لاکھوں پریزادے حور کے بچے میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں, میں توجہ نہیں دیتی ان کو, لیکن تجھے دیکھ کر دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہوا. ارے رسوا ہوا, خراب ہوا, مبتلا ہوا, کیا جانیے کہ تجھ کو دیکھتے ہی کیا ہوا. حسام اس کی پیاری پیاری باتیں سن کے بہت خوش ہوا اور اس نے سحر پڑھ کے جو چوکی سے وہ چپکا ہوا تھا اسے نجات دلا دی. اب وہ بناز تبختر اس کے پاس اٹھ کے آ کے بیٹھا. اس نے افراسیاب کو ایک رقعہ لکھا. مضمون اس کا یوں تھا کہ اے شاہ جادوان, میں نے تیری کنیز معطوب کو چوکی سے چھڑا لیا اور اسے اپنی خدمت میں لایا. اطلاعاً تجھے لکھ بھیجا. یہ کہہ کے, یہ لکھ کے چوکی پہ اس رقعے کو رکھا اور چوکی کو حکم دیا کہ جہاں افراسیاب ہو وہیں جا. چوکی چکر لگاتی ہوئی سمت افراسیاب چلی. برق یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. دل میں سوچا ابے کسی دم یہ چوکی افراسیاب کے پاس جائے گی, اس کو میری رہائی کی خبر ہوگی, فوراً یہاں آئے گا, جینا حرام کرے گا. اس سے پہلے کچھ تدبیر کروں. یہ سوچ کر بڑا ناز و ادا کے ساتھ جا کر استاد جی کے بغل میں بیٹھا. استاد جی اس پہ دست انداز ہوئے. اس نے کچھ اور تو نہیں کہا, روتے روتے سسکیاں بھر کے کہا, ٹھہرو, میں بے قرینے ہوئے جا رہی ہوں, چھوٹے چھوٹے کپڑے میرے کھلے جا رہے ہیں, نوکر چاکر تمہارے سب دیکھ رہے ہیں. ارے مجھے کسی خانگی سے بدتر سمجھا ہے. یہ قصبیاں بھی بیچ بازار میں مردوئے کو لے کے اس طرح نہیں پڑتی ہیں, سرائچے تو گروا دو. اب صاحب استاد جی بدحواس ہوئے, بولے, ملازموں کی طرف دیکھا, ارے بھائی یہاں کیا کھڑے ہو, رات ہو گئی, خیموں میں جاؤ, ہر وقت سر پہ سوار رہتے ہیں, خدا حافظ, صبح آنا, اور سنو سرائے سے گراتے ہوئے جاؤ. جاؤ. اب انہوں نے بھیجا. اس نازک اندام نے کچھ اور تو نہیں کیا, بڑی ادا کے ساتھ اپنی انگیا سے ایک گیندے کا پھول نکالا اور استاد جی کے سامنے لہرایا. استاد جی کا تو جی لوٹ گیا, بس میں نہیں تھا کہ گلے لگا لے, منہ چوم لے. اس نے ہاتھ سے روک کے کہا, نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. یہ تو گیندا ہے, اور کیا ہے؟ بس یہی استاد بنتے ہو, گیندا ہے اور کیا ہے. یہ خداوند جمشید کے باغ کا گلاب ہے, گلاب. شہنشاہ گئے تھے, 2 گلاب لائے تھے, ایک اپنے کان میں لگایا تھا, دوسرا میری انگیا میں پھنسایا تھا. لو سونگو, خوشبو گلاب کی آتی ہے یا نہیں. حسام نے تعجب سے گیندے کے پھول کو دیکھا اور قریب لا کے بولا, گیندا ہی تو ہے. اب جو سونگا تو بے ہوشی ناک کے راستے دماغ میں پہنچی اور پیچیدہ ہوئی. حسام چکر کھا کے زمین پہ گرا. برق نے خنجر نکالا اور اعلان کیا, منم برق فرنگیس, اور ہاتھ جو بھرپور مارا کہ حسام کا سر تن سے جدا ہو گیا. آوازیں ہولناک آئی, کشتی مران نام من حسام جادو. سر سے اس کے طائران سحر نکلا اور افسوس افسوس کرتا ہوا طرف افراسیاب کے چلا. ساحر جو باہر کھڑے تھے, باہر کے باہر سے ہی بھاگے کہ پتہ نہیں اندر کیا آفت آئی ہے. ادھر برق اس ہنگامے گیرودار میں جستا و خیز کرتا دور صحرا میں نکل گیا. لیکن وہ چوکی کہ جس کے اوپر حسام نے نامہ لکھ کر افراسیاب کو بھیجا تھا, وہ افراسیاب کے پاس پہنچی. اس نے نامہ پڑھا, سر پیٹ لیا, کہا, ارے یہ کیا غضب استاد نے کیا, اس بلائے ناگہانی کو آسمان سے اتار لیا. ابریق وزیر وہاں موجود تھا, اس کو فوراً حکم دیا, ابے جلد جا اور بعد آداب و تسلیم کے استاد سے کہیو, استاد آپ کی خدمت میں ہزارہ کنیز حاضر ہیں. ارے یہ کمبخت عیار ہے, اس کو فوراً قتل فرمائیے. لیکن ابھی یہ حکم دے ہی رہا تھا کہ طائران سر اڑتا ہوا وہاں افراسیاب کے دربار میں پہنچا اور سارا حال حسام کے قتل ہونے کا افراسیاب کو بیان کیا. افراسیاب یہ سن کر سن ہو گیا,
بعد کچھ دیر کے ہاتھ ملتے ہوئے گویا ہوا خود کر دے رہا علاج نیست. تعظیم یہاں تمام ہوتی ہے داستان حسام جادو اور برق فرنگی کی. اب 5 منٹ کا وقفہ. آپ لوگ واہ واہ کی پریکٹس کیجئے اور یہ سمجھیے کہ جتنی ثقیل اردو ہے اتنا اونچا ادب ہے. واہ واہ کر کے دانشمندی کا اپنا ثبوت پیش کیجئے. آپ اجازت دیں تو ہم شروع کریں. ہاں آئے گی آواز. معاملہ ذرا یہ مشکل ہے, دھیرے دھیرے آتی ہے. تھوڑا ہم کھولیں گے, تھوڑا آپ کھولیں گے. تو حاضرین پیش ہے داستان چوبولی کی. تو کروں پہلے توحید یزداں رقم, جھکا جس کے سجدے کو اول قلم, سرے لوح پر رکھ بیاض جبیں, کہا دوسرا کوئی تجھ سا نہیں, سبھوں کا وہی دین و ایمان ہے, یہ دل ہے تمام اور وہی جان ہے, کسی سے بناوے نہ کچھ کام جان, جو وہ مہرباں ہو تو کل مہرباں, اگرچہ یہاں کیا ہے اور کیا نہیں, پر اس بن تو کوئی کسی کا نہیں, قلم گو زباں اپنی لاوے ہزار, لکھے کس طرح حمد پروردگار. تو حاضرین گلگورا کشان عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ بھگوان رام کی کرپا بنی رہے تاکہ چوبولی کی یہ داستان بارمبار سنائی جاتی رہے, اور ہر یگ اور ہر دور اور ہر ملک اور ہر خطے اور ہر زمان و مکان میں اس داستان کے سننے والے اور سنانے والے پیدا ہوتے رہے. تو داستان شروع ہوتی ہے راجستھان کے ایک ٹھکانے کے ایک بہت بڑے ٹھاکر سے, جن کی اپنی ٹھکانے پہ بہت بڑی حکومت تھی. ٹھاکر ساں اپنے زمانے کے بہت مشہور تیر انداز, نشانے باز, یودھا پراکرمی مشہور تھے, اور جاڑا گرمی برسات بلا ناغا اپنی تیر اندازی کی مشق کرتے تھے. اور وہ کس طرح کہ ہر صبح نہا دھو کے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ٹھکرائن کو لے جا کے چھت پہ کھڑا کرتے تھے, پھر 108 قدم دور گن کے جاتے تھے, اور کمان ساتھ کے تیر جو چھوڑتے تھے تو تیر زن زن دن دن کرتا ہوا ٹھکرائن کی نٹ کے آر پار نکل جاتا. ایک دو نہیں, پورے 108 تیر زن زن دن دن ٹھکرائن کی نف کے آر پار نکلتے. ہر تیر کے ساتھ ٹھکرائن موت کو آتے اور گزرتے دیکھا کرتی. تو صاحب ڈر اور چنتا, غم اور پریشانی سب اناجوں پہ بھاری ہیں. ٹھکرائن بیچاری دن بدن گھلتی جاتی, گورا رنگ جھلس کے کالا پڑ گیا, دانا پانی جسم کو لگنا بند ہو گیا, ہر وقت زن زن دن دن تیروں کی آواز کانوں میں گونجتی رہتی. اجی ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا, پر یہ روز کا 108 بار کا مرنا کون برداشت کر سکتا تھا بھلا. ایسا نہیں ہے کہ ٹھکرائن ساں نے ٹھاکر ساں سے اپنی بات کہی نہیں, پر ٹھاکر ساں کا قد اتنا بلند و بالا تھا کہ ٹھکرائن کی بات ان کے کان تک پہنچی نہیں پاتی تھی. اچھا ایک آدھ بار اگر ان کے کان تک بات پہنچ بھی جاتی تو بمک کے کہتے کیا بات کر رہی ہو, تمہارے کہنے پہ روز کی مشق چھوڑ دیں. ارے وہ آدمی کیا جو بیوی کے کہنے میں چلے, وہ مرد نہیں میوں کا بیگن کا بھرتا ہے. اس پہ ٹھکرائن کہتی سچ ہے میں آپ کی روز کے مشق کے قابل نہیں. تو اس پہ چمک کے کہتے ہیں ارے جب ہم اتنے بڑے ٹھکانے کے ٹھاکر ہیں اور تم ہماری ٹھکرائن ہو تو تم ادنا کیسے ہو سکتی ہو. اور یہ کہہ کے زور سے اٹہاس کرتے اور دیر تک اپنی ہی خوشی کی آواز سن کر ہنستے رہتے. سچ ہے ٹھکرائن نے ٹھاکر ساں کے ساتھ اگنی کے 7 پھیرے جو لگا لیے تھے, اب زندگی بھر اپنے شوہر کا حکم ماننا ان کی زندگی ہو گئی تھی. پر صاحب ایک دن یہ ہوا کہ ٹھکانے کے مینیجر کی بھتیجی ٹھکرائن ساں سے ملاقات کرنے آئی. اب جو اس نے ٹھکرائن ساں کا یہ چہرہ کملایا ہوا دیکھا تو بولی ہائے ہائے جی
ارے یہ تمہارا رنگ کیسے ایسے کالا ہو گیا, دبلی ہو گئی, آخر کچھ تو منہ سے پھوٹو. ٹھکرائن شاہ نے پہلے تو صاحب اس کی بات کو نظر انداز کیا, پر جب بھتیجی کا اصرار برقرار رہا تو ٹھکرائن شاہ نے بڑی مشکل سے اپنے نت سے 108 بار تیر نکلنے کی ساری رداد اس بھتیجی کو بیان کی. اب جو بھتیجی نے یہ تیر نکلنے والی بات سنی تو چمک کے بولی, ہائے ہائے جی, اگر میرا شوہر میری نت سے 108 بار تیر نکالے تو میں تو اسے گھوڑے کا چارہ کھلواؤں, اپنے پیر کا دھون پانی پلواؤں اور اس کی مشکیں کسوا کے اس کے اوپر سواری کر مسیری کے ارد گرد 7 چکر لگواؤں اسے. اجی یہ بات ٹھکرائن شاہ کے دل میں تیر کی طرح جا کے لگی, پر صاحب ان کی کہاں مجال, ٹھاکر صاحب ان کے سامنے یہ بات کہیں. ان کی قسمت میں تو اب یہی ہے کہ گھونگھٹ کاڑ کے چپ چاپ اپنے شوہر کے پیچھے چلے. ایک دن کیا ہوا کہ پوس کا مہینہ تھا, جاڑے کی کڑکڑاتی ٹھنڈ تھی اور پورنیما کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے جلوہ گر تھا. ٹھاکر ساں اپنے رنگ محل میں داخل ہوئے. یہ نکھری نکھری چاندنی دیکھ کے ان کے دل میں یہ معصوم سا خیال کوندا, ہائے اس چاندنی رات میں نت سے تیر نکالے جائیں تو کیا ہی اچھا. خیال آئی گیا تھا تو ٹھہرنا کیسا, لپک کے نیچے گئے. ٹھکرائن سے اپنے دل کی منشا ظاہر کی, وہ لحاف میں دبکی ہوئی تھی اور اندر دبک گئی. کہنے لگے کیا بات کر رہی ہو, تمہیں احتجاج دکھا رہی ہو. ٹھکرائن کے دل میں خیال آیا کہ بھئی مانا کی دن کی روشنی میں ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکا ہے, پر ابھی تو رات ہے نا, بھلے چاندنی رات ہو پر ہے تو رات ہی نا. اور چاندنی رات کیا اس لیے ہوتی ہے کہ نت سے تیر نکالے جائیں؟ چاندنی رات ہوتی ہے کہ دل دل سے گفتگو کرے, نظریں نظروں کا شکار کریں, اور یہ مردوا چاندنی رات میں نت سے تیر نکالنا چاہ رہا تھا. اب ان سے رہا نہ گیا, بمک کے بولی, ارے میری مانو تو تم اپنا نشانہ روز چک جاتے ہو, جس دن تمہارا تیر میرے جگر کے پار ہوگا تو اپنی منزل کو پہنچے. پر ہمیشہ کی طرح ٹھکرائن کا یہ وینگ بان ٹھاکر کے سر کے اوپر سے نکل گیا. کہنے لگے کیا بات کر رہی ہو, ہیں ایک راجپوتانی ہو کے خوف دکھا رہی ہو, ہیں ٹھاکر کی ٹھکرائن ہو کے, چلو اٹھو. لپک کے اسے چھت پہ لے گئے, وہاں کھڑا کیا, اپنے نشان پہ گئے, کمان سادہ, تیر جو چھوڑا زن کر کے آر پار, ایک نہیں دو نہیں 108 تیر اس چاندنی رات میں ٹھاکر شاہ نے ٹھکرائن کی نت کے آر پار کیے. آسمان میں جتنے ستارے اور چاند ٹھکرائن کی بدقسمتی کا مذاق اڑا رہے کہ کیسی بدبخت عورت ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنا بڑا یودھا شوربیر اس کا شوہر ہے. پر صاحب دل کا بوجھ کون کتنے دن تک اپنے سینے پہ رکھ سکتا ہے, آخر ایک دن تو اس کو ہلکا کرنا ہی ہوتا ہے. تو ایک دن ٹھکرائن شاہ سے رہا نہ گیا. جیسے ہی ٹھاکر شاہ آئے انہوں نے کہا, اجی سنو, وہ ٹھکانے کی مینیجر کی بھتیجی آئی تھی, کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی میری نت سے 108 تیر نکالے تو میں تو اپنے شوہر کو گھوڑے کا چارہ کھلواؤں, پیر کا دھون پانی پلواؤں اور مشکیں کسوا کے مسیری کے ارد گرد 7 چکر لگواؤں. میں نہیں, وہ کہہ رہی تھی. اب جو ٹھاکر شاہ نے سنا کہ کوئی ان کی اتنی معصوم سی حرکت کو اتنا برا مان سکتا ہے, فوراً وہ بستر سے نیچے اترے اور کہنے لگے, کہاں ہے وہ بدقماش عورت, ہم ابھی جائیں گے اور اس سے بیاہ کریں گے اور اس کی نت سے 1008 تیر ابھی نکالیں گے. اب صاحب دل میں بات آ گئی تو دیر کس بات کی. فوراً مرکب انہوں نے بلوایا, اس کے اوپر سوار ہوئے, ٹک بک سیدھے سیٹھ جی کی کوٹھی پہ پہنچے. سیٹھ جی کو معلوم ہوا کہ آدھی رات گئے خود ٹھاکر صاحب اس ٹھکانے کے مالک ان کے دروازے پہ آئے ہیں, پتے کی طرح لرزتے ہوئے باہر آئے. کہنے لگے, حضور کیا گستاخی ہوئی. ٹھاکر صاحب نے پہلے کچھ جواب نہ دیا, غصے میں ادھر ادھر چہل قدمی کرتے رہے. پھر ایک مصاحب نے سیٹھ جی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کنارے لے گیا اور ساری رداد بھتیجی کی بیان کی. سیٹھ جی کا تو چہرہ فک ہو گیا. فوراً بھتیجی کو طلب کیا اور کہا, ارے باولی ہو گئی ہے, بڑے لوگن کے ہاں جا کے اس طرح کی اول جلول کی بات کرتی ہیں. اچھا بھتیجی بھی کمال, کہنے لگی, ہاں تو سچی تو ہے, اس میں غلط کیا ہے, آپ میرا بیان سے ابھی کرا دیجئے, میں اپنی بات ابھی سچ کر کے دکھا دوں. اجی صاحب وہ مینیجر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا رہ گیا. پورے خاندان نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی, پر جو بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں, ایسی دنیا تو اوپر والے نے بنائی نہیں ہے. اب صاحب جب مینیجر کو کچھ نہ سوجھا تو اس نے کہا, اچھا انّداتا, اس کے گھر والے تیرتھ یاترا کو گئے ہیں, 2 دن میں آ جائیں گے, ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا.
آپ صاحب ٹھاکر صاحب ایک دم لال پیلے ہوئے، کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، ہم اس ریاست کے کیا لگتے ہیں؟ کہہ رہے جی آپ اس کے مائی باپ لگتے ہیں۔ ہم اس لڑکی کے کیا لگتے ہیں؟ جی آپ اس کے مائی باپ لگتے ہیں۔ ابے تو جب ہم باپ ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری شادی کرا دو، تو تم بیچ میں بولنے والے کون ہیں؟ صاحب پنڈت بلوایا گیا، اسی وقت پھیرے پورے ہوئے۔ جیسی پھیرے ختم ہوئے ٹھاکر صاحب نے اپنی نئی نویلی دلہن کو گھوڑے پہ بٹھایا اور نکلے۔ چاندنی رات ختم ہونے میں ذرا دیر باقی تھی اور چاندنی رات کو بیچارے ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسے لے کے آئے، اپنے رنگ محل میں کھڑا کیا اور کہنے لگے اب تیری نت سے میں 208 تیر نکالوں گا۔ اس پہ ان کی نئی نویلی دلہن کھل کھلا کے ہنسی، کہنے لگی کیا بات کر رہے ہو، ارے تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری نت سے 1008 تیر نکال کے دکھا دوں گی۔ ٹھاکر صاحب تو بغلے ادھر دیکھا، بائیں دیکھا، دائیں دیکھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اتنی بڑی ان کی مشق، اتنی بڑی مہارت کو اتنے ہلکے سے وہ لے رہی ہے۔ کہنے لگے اچھا ہم کھڑے ہوتے۔ پھر ان کے دل میں وسواس پیدا ہوا کہ کہیں اس کا نشانہ چوک گیا یا جان بوجھ کے اس نے تیر ادھر کا ادھر چلا دیا تو میری تو جان ہی چلی جائے گی۔ کہنے لگے نہیں، تیر چلانا مردوں کا کام ہے، تیر ہم چلائیں گے، تم وہاں کھڑی ہو۔ اس پہ وہ نئی نویلی دلہن اور زور سے ہنسی، کہنے لگے ارے ٹھاکر صاحب کوئی بہادری کا کام کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، پہلے شہزادی چوبولی کا ہاتھ جیت کے دکھاؤ۔ شہزادی چوبولی نے قسم کھائی ہے کہ جو مرد ایک رات میں 4 بار اس کی چپی توڑوا دے گا وہ اس سے شادی کرے گی، اور نہیں بلوا پایا تو قید خانے میں اکڑو بیٹھا گھوڑے کے چارے کے لیے چکی پیسے گا۔ اگر تم بڑے سورما جیالے ہو تو چوبولی کو جیت کے لاؤ تو میں مانوں۔ اب صاحب جب ٹھاکر صاحب کو پتا چلا کہ پڑوسی ملک میں اتنی بڑی چنوتی اور انہیں کان و کان خبر نہیں، انہوں نے کہا لعنت ہے زندگی پہ، فوراً تیر کمان پھینکا اور صاحب کال کرے تو آج کرے، آج کرے تو اب میں وہ آستھا رکھنے والے ٹھاکر فوراً اپنے مصاحبوں کو حکم دیا بھائی گھوڑا لاؤ، اور زری بختر خود تلوار لگا کے بالکل جیسے لگ رہا ہے جنگ پہ جا رہے ہیں تیار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اس کے بعد مصاحبوں سے کہا سنو، ہم اسی راستے چوبولی کے ملک جا رہے ہیں، 7 دن میں اس کا ہاتھ جیت کر یہاں واپس آئیں گے۔ اگر 7 دن کے بعد تمہیں وہاں پہ مرغلا دھول کا اڑتا ہوا افق پہ نظر آئے تو سمجھ جانا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے استقبال کی تیاریاں شروع کر دینا۔ مصاحبوں نے کہا مرحبا مرحبا حضور، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آپ سے بڑا تیر انداز تو وہی نہیں ہے۔ اجی ارجن اور بھیم آپ کے سامنے پانی بھرتے ہیں، کیا انہوں نے درپدی کی نت سے 108 بار تیر روز نکالا تھا؟ ٹھاکر صاحب بہت خوش ہوئے، مونچھوں پہ تاؤ دیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ چوبولی کے نگر نکل گئے۔ وہاں پہنچے، سرائے میں ڈیرا کیا، پیتامبری کرتا پہنا، پیتامبری دھوتی پہنی، 2 ہاتھ کا صافہ سر پہ باندھا، ماتھے پہ تلک لگایا، کانوں میں کنڈل پہنے، تلوار ہاتھ میں لی اور چوبولی کے محل جا کے پہنچے۔ وہاں 2 بڑے بڑے نگاڑے رکھے ہوئے تھے امیدواری کا اعلان کرنے کے لیے۔ نگاڑے کو انہوں نے چوب دی، پورے شہر کو پتا چل گیا ہے کوئی بہت بڑا سورما جیالا آیا ہے اس بار چوبولی کا ہاتھ جیتنے۔ اجی نگاڑے تو بہتوں نے بجائے تھے، پر وہ چکنے چہرے نازک ہاتھوں والے جو راجکمار شہزادے چوبولی کا ہاتھ جیتنے آئے تھے، چوبولی سے 4 بار تو کیا 1 بار بنا بلوا پائے تھے، اور تہ خانے میں اکڑو بیٹھے گھوڑے کے چارے کے لیے چکی پیس رہے تھے۔ اس تہ خانے میں اتنے شہزادے بند تھے اور اتنا چارہ پیس رہے تھے کہ اس شہر میں مفت میں بھی کوئی گھوڑے کا چارہ لینے کو تیار نہ تھا۔ پر اس دفعہ اس زور سے نگاڑے بجے تھے کہ سب کی امید کی کرن جاگی تھی۔ خیر شام ہوئی، چوبدار آیا، ٹھاکر ساں کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس محل کی طرف لے گیا جو چوبولی کا محل تھا۔ ٹھاکر صاحب وہاں پہنچے، دیکھا ایک 12 دری ہے، پردے زردوزی کے لٹکے ہیں، ہر طرف پیل جوت کے دیے جلتے ہیں، کمرے میں قالین بچھا ہے، ایک مربع مسحری ہے جواہر کی جڑی ہوئی، اس پر راجکماری چوبولی بقعے نور بنے بیٹھی ہے۔ جو ٹھاکر ساں کی نظریں چوبولی کے چہرے پہ پڑیں تو ان کو احساس ہوا کہ یہ جو روز صبح سورج نکلتا ہے وہ دراصل اسی رنگ محل سے نکلتا ہے۔ ٹھاکر ساں نے جو چوبولی کا حسن دیکھا تو قریب تھا کہ غش کھا کے بے ہوش ہو جائیں کہ تلوار کے سہارے اپنے کو سنبھالا اور اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو چوبدار آیا، اس نے شانہ ہلایا تو تب انہیں کچھ دنیا سمجھ میں آئی، چمکے بمکے، بولے ارے جو ایک دن میں 108 تیر نکالتا ہو رات میں 4 بار کیوں نہیں بلوا سکتا ہے؟ پر صاحب چوبدار کہاں سننے والا تھا، دھکا مار کے انہیں تہخانے میں لے گیا، اسے سامنے چکی کے سامنے پٹکا، بوریاں رکھی اور کہا پیسو۔
ادھر جو باقی امیدوار تہ خانے میں تھے وہ ٹھاکر کی حالت دیکھ کر مذاق اڑانے لگے کہ بھائی دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، ڈھونڈنے نکلو ایک تو ملتے ہیں ہزار۔ ادھر ٹھاکر ساں کے نگر میں جو ان کے مصاحب انتظار کر رہے تھے، 7 دن گئے، 8 دن گئے، 9 دن گئے، اجی دھول کا مرغلہ کیا اڑنا، ایک ذرہ بھی اڑتا نظر نہیں آیا۔ 10ویں دن خبر آئی کہ ٹھاکر ساں جو اتنی شان سے چوبولی کو بلوانے گئے تھے ان کی خود کی بولتی بند ہو گئی ہے اور تہخانے میں اکڑو بیٹھے گھوڑے کا چارہ پیس رہے ہیں۔ خبر یہ بھی آئی کہ گھوڑے کا چارہ پیسنے میں تیر اندازی جیسی مہارت نہیں ہے ان کی، پر یہ جتایا جا رہا ہے کہ اتنا چارہ پیسنے کو ہے اور اتنا وقت ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ اس فن میں بھی مہارت حاصل کر ہی لیں گے۔ صاحب جب ٹھاکر ساں کی گرفتاری کی خبر آ چکی تو ان کی جو نئی نویلی دلہن چھوٹی ٹھکرائن تھی جس نے انہیں وہاں بھیجا تھا، انہوں نے سب سے یہ کہا کہ وہ تیرتھ یاترا کو جا رہی ہیں اور سیدھے چوبولی کے نگر پہنچی، ایک سرائے میں ڈیرا کیا، وہاں پہنچ کے مردانہ لباس زیب تن کیا، کرتا پہنا، دھوتی باندھی، نقلی مونچھیں لگائیں، ٹھاکر کی تلوار ہاتھ میں لی، تلک ماتھے پہ دے کے وہاں پہنچی جہاں نگاڑے رکھے تھے۔ چوک دینے والی تھی کہ وہاں تعینات پہرے دار نے راستہ روکا اور کہا، اب لڑکا ہے کیا گھر سے ہے؟ ابے 17 × 20 ایک سے ایک دھاکڑ پہلوان وہاں اکڑو بیٹھے چارہ پیس رہے ہیں، دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے تیرے، چل بھاگے سے۔ پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور نگاڑے پہ چوب دی۔ پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ ہائے ایک ایسا کم سن نوجوان جس کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی ہیں چوبولی کا ہاتھ جیتنے آیا ہے، ہائے اس کی زندگی کا سورج ابھی اگھی رہا تھا کہ گل ہوا چاہتا ہے۔ خیر شام ہوئی، چوبدار آیا، چھوٹی ٹھکرائن کو وہاں لے گیا جہاں راجکماری چوبولی بیٹھی تھی۔ وہ پہنچی، دیکھا وہی 12 دری ہے، زردوزی کے پردے لٹکتے ہیں، دیے پیل جوت کے جلتے ہیں، ان کے بیچ میں چوبولی بیٹھی ہے۔ انہوں نے جو چوبولی کو دیکھا تو کہنے لگی، ارے یہ تو یہاں یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ پیل جوت کے دیے چوبولی کے حسن سے شمع افروز ہیں یا چوبولی ان کے حسن میں جگمگا رہی ہے۔ چھوٹی ٹھکرائن کے دل میں خیال آیا، واقعی چوبولی ایسے خوبصورت حسن کی ملکہ تھی کہ اس پہ ایسی پرتگیا بنتی تھی۔ چوبولی کے حسن کے ایک دیدار کے لیے ساری زندگی قید خانے میں چکی پیسنا روا تھا۔ اس کے حسن کی ایک جھلک پانے کے لیے آدمی پوری زندگی قید خانے میں بتا دے تو سستا سودا تھا۔ تو اب وہ نوجوان قصہ گو یعنی چھوٹی ٹھکرائن اس مسحری کے سامنے آئی کہ جہاں پر چوبولی جلوہ افروز تھی اور سامنے بیٹھ کے کہا، چوبولی نہ تو ہوں کرے گی نہ ہاں کرے گی نہ ہی میرے کسی سوال کا جواب دے گی، تو اب جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں اس پہ ہنکارا کون بھرے گا؟ کیونکہ ہنکارا بن کہانی جیسے نمک بن کھانا، جیسے شکر بن شربت، جیسے شیرہ بن شیرینی۔ ہر طرف ایک سکوت کا عالم چھایا ہوا کہ تبھی وہ مسحری جس کے اوپر چوبولی بیٹھی ہوئی تھی، وہ مسحری بولی، ارے میں ہنکارا بھروں گی۔ اب جو مسحری نے وعدہ کیا، اس قصہ گو نے اپنا بیان شروع کیا کہ گلگونا کشان عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک گاؤں میں ایک آشرم تھا، اس آشرم کے ایک گرو تھے، بڑے گیانی، گرو گیانی، مہا گیانی، بھیشن گیانی۔ ایک دن انہوں نے اپنے چیلے کو پروچن دیا کہ بیٹا اس دنیا میں ایک سے ایک عجوبہ اور ایک سے ایک نایاب آدمی گھوم رہا ہے، ارے بس انتخاب کی نظر چاہیے، جو اپنا بگل بجاتا، اپنا جھنڈا لہراتا دور سے نظر آتا ہے، پاس جاؤ اور ٹٹولو تو کھوکھلا نظر آتا ہے، لیکن جو دیکھنے میں بالکل معمولی سادھارن ہے، جب قریب جاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی اصل عجوبہ ہے۔ چیلے نے دل میں کہا، جی ان کا کیا ہے، روز ایسے ہی ہانکتے رہتے ہیں، ہم لوگ مل گئے ان کو، آج ان کی بات کو آزمانا چاہیے۔ چیلا دل سے یہ خیال کر کے آشرم سے باہر نکلا، پر دیکھیے بدھی کا بدھان کہ مشکل سے 2-4 گام گیا ہوگا کہ اس کو ایک شخص ملا جو آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا ہے۔ چیلے نے اس سے پوچھا، بھائی کیا ہے اوپر ہے؟ ارے یار کیا بتاؤں، ہاں ایک تیر چھوڑا تھا یار میں نے آسمان میں، 3 مہینے ہو گئے نیچے ہی نہیں آ رہا۔ 3 مہینے سے تیر نیچے نہیں آیا ہے؟ اجی یہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک تیر زن کرتا ہوا آیا اور زمین کے اندر داخل ہو گیا۔
200 गज अंदर चला गया। اب جو یہ سنا اس نے تو اس نے کہا اچھا. اس نے تیر اپنا ایک اور لگایا اور جو چھوڑا سر کرتے ہوئے 2 تیر آئے اور آسمان میں غائب ہو گئے. چیلے کی تو صاحب حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا ارے صاحب ابھی تو میں نکلا ہی تھا کہ اتنا بڑا عجوبہ مل گیا. ساری رودات اس کو سنائی, اس کو اپنے ساتھ شامل کیا, آگے بڑھا. دیکھا کہ پہاڑ پہ ایک آدمی کچھ منظر دیکھ کے زور زور سے تالی بجا رہا ہے اور چلا رہا ہے ارے کالی والی لال سے آگے بھاگی, لال والی پیلی سے آگے بھاگی. انہوں نے آگے دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. قریب گئے, پوچھا بھائی صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہو, کون کالی کون پیلی کون نیلی؟ کہنے بھائی کچھ بج میں گھڑ دوڑ ہو رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں. اچھا کچھ بج یہاں سے کتنا دور ہے؟ ہوگا 500-700 کوس. آپ کو 500-700 کوس دور کی چیز نظر آ جاتی ہے؟ اجی یہ تو پاس میں ہے, 15-2000 کوس کی بات کرو تم. اس نے کہا بھائی یہ بھی بہت بڑے عجوبے ہیں, 3 مہینے تک تیر نہیں آتا ان کا نیچے, چلیے ساتھ چلیے. دونوں کو شامل کیا. اب جو آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی دھوکنی کی طرح پھونک مار رہا ہے اور راستے میں ندی نالا پہاڑ کنکر ٹیلا جو آتا ہے سب سمتل ہو جاتا ہے اور ایک صاف ستھری سڑک بن جاتی ہے. بڑا حیران ہوا, اس کو بھی ساری رودات بتائی اور اس کو بھی شامل کیا. اب جو چاروں کے چاروں آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی تیز جنگل میں بھاگ رہا ہے, ہرنوں سے زیادہ تیز بھاگتا ہے. جو ہرن ملتا ہے اس کو پکڑتا ہے, اس کے گلے میں گھنٹی باندھتا ہے. اس کو بڑا تعجب ہوا, قریب گیا اور کہا بھائی یہ گھنٹی کیوں باندھ رہا ہو؟ ارے بھائی وہ راجا کچھ بچ کی فوج آنے والی ہے نا. اچھا تو فوج آئیں گی, ہرنوں کا شکار کریں گی خام خواہ. میں ہرنوں کے گلے میں گھنٹی باندھ دے رہا ہوں, جس کے گلے میں گھنٹی ہو بچ جائے گا. اب جو اس نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے نایاب عجوبے یہاں گھوم رہے ہیں, اس نے فوراً ہاتھ جوڑا اور کہا ارے میری عقل ماری گئی تھی کہ میں اپنے گرو کا امتحان لینے چلا تھا, ابھی نکلا ہی نہیں کہ ایسے بڑے بڑے 4 نایاب عجوبے ملے. یہ کہہ کے ان کے سامنے سر اپنا خم کیا. اجی صاحب چیلے نے ان سب عجوبوں کو جمع کیا, ان سے کہنے لگا دیکھیے ایسے بڑے بڑے عجوبے مل جائیں تو کیا نہیں کر سکتے, دنیا فتح کر سکتے ہیں. پر یہی تو وڈمبنا ہے کہ جو اصلی گنوان ہیں, جو اصلی عجوبے ہیں, جو اصلی ولکشن ہیں, ان کو دنیا فتح کرنے سے کوئی مطلب نہیں. اور بڑے بڑے ویابھچاری, اتیاچاری, بھرشٹاچاری, بلاتکاری بیٹھے دنیا پہ راج کر رہے ہیں. تو چیلے نے ان کی خوب خوشامد کی. تو صاحب خوشامد کا تو آپ جانتے ہیں کہ جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے. سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے. عیش کرتے ہیں وہی جن کا خوشامد ہے مزاج, اور جو نہیں کرتے وہ رہتے ہیں ہمیشہ محتاج. ہاتھ آتا ہے خوشامد سے مقام ملک اور تاج. کیا ہی تاثیر کی اس نسخے نے پایا ہے رواج. جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے. سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے. صاحب خوشامد کر کے ان کو لے کے چلا. وہاں جو اس راج کے راجا تھے ان کے دربار میں پہنچا, کہنے لگا مہاراج دیکھو کیسے بڑے بڑے گیانی لے کے آیا ہوں تمہارے لیے. اور یہ کہہ کے ان سب کی صفتیں بیان کی. ان سے کہا ان کو نوکر رکھ لو, 5-5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ دینا, اس سے کم نہ دینا. راجا جی نے سوچا کہ بھائی راج کرنے میں وگھن تو پڑتے رہتے ہیں, یہ عجوبے کسی دن کام آئیں گے, ان کو نوکر رکھ لیا. اب وہ چاروں عجوبے اور چیلا وہاں راجا کے دربار میں رہنے لگے. کوئی کام تو ان کے شایان نشان تھا نہیں, دن بھر پلنگ توڑنا, روٹی توڑنا, یہی سب کرتے تھے. ایک دن ایک ایسی سمسیا پیدا ہوئی جس کی پورتی کیول عجوبے کر سکتے تھے. ہوا یوں کہ اس راج کے راج پروہت نے بیٹھ کے اپنا گرہ نکشتر دیکھ کے قریہ فال وغیرہ پھینک کے کہا مہاراج ایسی شبھ گھڑی کی اتپتی ہوئی ہے کہ تریتا یگ کے بعد سے ایسی گھڑی نہیں آئی ہے. مہاراج یدی کوئی ابھی کچھ بجھ جائے اور 1.25 گھنٹے کے اندر وہاں سے وہ زین لے آئے ان کے خزانے سے جس پہ ہیرے جواہر جڑے ہوئے ہیں, اور گھوڑے پہ کس کے اس کو یوراج کی سواری کرا دی جائے, تو آپ چھترپتی مہاراج ہو جائیں گے. مہاراج اب صاحب 1.25 گھنٹے میں 700 کوس دور کوئی کچھ بجھ جائے اور وہ زین لے کر واپس آوے نا, بڑا مشکل ہے بھائی. مشکل کیا ہے صاحب, ناممکن ہے. ناممکن اجی ناممکن نہیں صاحب, بالکل ہو ہی نہیں سکتا. ارے ہو ہی نہیں سکتا, کلپ نہیں ہے جی. ارے گپ ہے جی, بنگالیوں کی پھیلائی ہوئی گوری گپ ہے. پر صاحب چکرورتی راجا مہاراجا دھیراج بننے کا نشہ ماشاء اللہ لگانے سے زیادہ ہوتا ہے. اب صاحب یہ ہوا کہ اس نے راجا نے سارے درباریوں کو اکٹھا کیا اور سب کو سامنے رکھ کر یہ مدعا رکھا اور کہا کون ایسا جیالا ہے جو 1.25 گھنٹے میں یہاں سے کچھ بجھ جاوے گا اور وہ زین لے کر یہاں واپس آئے گا. جب درباریوں نے یہ سنا
تو ہاتھ جوڑ کر بڑی ملامت سے بادشاہ سے کہا، مہاراج دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں تو اتنی تنخواہ ہی نہیں ملتی ہے اتنا بڑا کام کر سکے. آپ نے ان مستنوں کو 5-5 لاکھ کی نوکری میں رکھا، ان سے کیوں نہیں کام لیتے ہیں؟ بادشاہ کو یہ خیال اچھا لگا. انہوں نے فوراً ان چاروں عجوبوں کو بلایا اور یہ سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا. جو بھاگنے والا عجوبہ تھا اس نے کہا، مہاراج اس میں کون سی بڑی بات ہے، 1.25 گھنٹے میں تو میں 3 بار دوڑ کے چلا جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. اس پہ دور دیکھنے والے نے کہا، ارے مہاراج زین تو مجھے یہاں سے دکھائی دے رہی ہے، ماشاءاللہ کیا چمک رہی ہے. اس کے اوپر جو وہ سڑک بنانے والا تھا اس نے کہا، مہاراج میں یہیں سے دھوکنی کی طرح پھونک ماروں گا، ایک صاف ستھری سڑک بن جائے گی، آپ چہل قدمی کرتے ہوئے جائیے گا اور لے آئیے گا. اس کے اوپر تیر انداز نے کہا کہ اگر راستے میں کسی نے حملہ کیا تو میں یہیں سے تیر داغوں گا کہ بس اس کو ہلاک کر دوں گا. اجی اس کی بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ بھاگنے والا بگوڑا وہاں سے غائب ہو گیا جیسے یہاں تھا ہی نہیں. جو دوردرشی عجوبہ تھا وہ آنکھوں دیکھا حال بتانے لگا، مہاراج وہ تو پہنچ گیا، کچھ دیکھیے، ارے خزانے میں داخل ہو گیا، کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا، زین نکال لی انہوں نے. مہاراج واپس ہی کی طرف لوٹ رہے، آدھے راستے پہنچ گئے، او پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. مہاراج سستا رہے، او مہاراج ان کی تو آنکھ لگ گئی ہے، وہ تیری مہاراج وہاں ایک کالا سانپ نکلا، ان کو کاٹنے جا رہا، اب تو ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا. اس کے اوپر تیر انداز نے کہا، آپ مجھے بتائیے سانپ کدھر ہے، میں اس کو ابھی ہلاک کرتا ہوں. اس دوردرشی نے کہا، اگر آپ 5 ڈگری کا کوण بنائیں گے شمال کی طرف، پھر 2 ڈگری جنوب کی طرف، پھر 1 ڈگری مغرب کی طرف اور تیر چھوڑیں گے تو سانپ کو لگے گا. اس نے تیر لگایا، یوں 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 کر کے جو چھوڑا سیدھا سانپ کے پھن پہ جا کے لگا. سانپ تیورا کے زمین پہ گرا اور گرتے وقت ہاتھ پہ اس کی ٹکرایا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. دل میں سوچنے لگا، ارے بھائی میں یہاں سو کیوں رہا ہوں، مجھے تو دربار میں ہونا چاہیے تھا. ابھی اس کا یہ خیال ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ بھاگتا وہ دربار میں پہنچ گیا. ارے صاحب وہ زین دیکھ کے درباری سب اش اش کر اٹھے، باقی لوگ جلن کے مارے مر اٹھے. راجا نے مسکرا کے اور اترا کے رانی کی طرف دیکھا، رانی نے تعریفی نظروں سے راجا کی طرف دیکھا، پھر معصوم سے سوال کیا، مہاراج عجوبے تو بڑے اچھے ہیں آپ کے، پر ان چاروں عجوبوں میں سب سے بڑا عجوبہ کون ہے؟ مہاراج سوچ میں پڑ گئے، پورا دربار سوچ میں پڑ گیا، پورا برہمانڈ سوچ میں پڑ گیا کہ ان چاروں عجوبوں میں سب سے بڑا عجوبہ کون ہے. تو قصہ گو نے اپنے بیان کو یہیں پہ روکا اور وہ مسحری جو ہنکارا بھر رہی تھی اس سے کہا، بول بول میری مسحری، ان چاروں عجوبوں میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ مسحری بولی، ارے اس میں کیا ہے، وہ جو بھاگنے والا عجوبہ تھا وہ سب سے بڑا عجوبہ ہے، اگر وہ اتنی جلدی نہ بھاگتا تو کیسے آتا؟ سڑک بنانے والا سب سے بڑا تھا. سڑک بنانے والا کیا مطلب؟ ارے وہ تو بھاگ جاتا، ویسے ہی بھاگ جاتا. ارے بھائی جب سڑک ہی نہیں ہوگی تو بھاگے گا کہاں پہ؟ ارے نہیں، بھگوڑا عجوبہ سب سے بڑا عجوبہ تھا. ارے سڑک بنانے والا سب سے عجوبہ تھا. اب صاحب دونوں میں اتنی گھمسان لڑائی ہونے لگی کہ چوبولی سے برداشت نہ ہوا ان کی بے وقوفی اور پھٹ کے بول پڑی، ارے بند کرو اپنی بک تم دونوں. ارے وہ تیر انداز عجوبہ ہے، وہ سب سے بڑا عجوبہ ہے. اگر وہ صحیح وقت پہ تیر نہ چلاتا تو سب کی محنت بیکار جاتی. پر جیسے ہی وہ بولی اس قصہ گو نے کہا، اس کو کیا مطلب تھا سب سے بڑا عجوبہ کون ہے؟ تلوار کی مونٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولا، بجاؤ نگاڑے، ابول چوبولی پہلی بار بولی ہے. اب جو نگاڑے پہ چوب پڑی، راجا رانی کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، یہ کہاں سے نگاڑے کی آواز آ رہی ہے. اور جتنے امیدوار قید خانے میں بیٹھے تھے، برس گزر گیا تھا صاحب، کوئی ایک بار نہ بلوا پایا تھا. انہوں نے جو نگاڑے کی چوٹ سنی، ارے دل میں خوش ہوئے، اب یہاں ہمیں اس قید خانے سے رہائی ملے گی. یہاں سے باہر نکلیں گے تو اگتے ہوئے سورج کا نظارہ دیکھیں گے، چاندنی راتوں کو دیکھیں گے، ارے فصلوں کو لہلہاتے دیکھیں گے، پھولوں کو کھلتے دیکھیں گے، ندیوں کو کلکل کرتے دیکھیں گے، ارے پانی کو بہتے دیکھیں گے. ارے ہمیں آزادی اس اندھیرے سے ملے گی، ارے ہمیں چوبولی کے قید خانے سے آزادی ملے گی، ارے ہمیں چوبولی کی پرتجھا سے آزادی ملے گی، آزادی. تو حاضرین، جیسے ہنکارا بن کہانی، اسی طرح جیسے بندیا بن پیشانی، جیسے لالی بن لب، جیسے کاجل بن آنکھیں، اسی طرح ہنکارا بن کہانی. تو اب ایک بار تو بول چکی ہے، آگے کیا ہوگا؟ اب اترا کر اس قصہ کو نوجوان نے اپنا بیان شروع کیا کہ آگے اب کوئی ہنکارا بھرے تو میں دوسری کہانی سناؤں. اس پہ چوبولی کے گلے میں جو جڑاؤ ہار تھا وہ بول پڑا، میں دوں گا ہنکارا. چوبولی اتنا غصہ ہوئی کہ اس نے وہ ہار کھینچ کے زمین پہ پھینک دیا. اس ہار نے کہا، ارے مجھے چوبولی جیسا گلا سچا اور ادویتی کب ملے گا؟ پر میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں ہنکارا بھروں گا، اب میں یہ کہہ کے پھر گیا تو لوگ کہیں گے دیکھو چوبولی کا ہار اپنے وچن سے پھر گیا، بدنامی تو چوبولی کی ہی ہوگی. سو میں نے جو وچن دیا ہے اسے پورا کروں گا. تو جیسے ہی ہار نے ہنکارا بھرنے کا وعدہ کیا
اس قصہ گو نے اپنا بیان شروع کیا کہ عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نگر میں ایک سیٹھ تھے. ارے لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ہیرا سیٹھ، دھنا سیٹھ، جگت سیٹھ، نگر سیٹھ. انہوں نے اپنی شادی کی اور اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنی محل کی طرف واپس آ رہے تھے کہ تبھی پنڈت جی نے ڈیوڑی پر کھڑے ہو کے کہا، ارے حضور، ایسی شبھ گھڑی آئی ہے کہ دوپر یگ کے بعد نہیں آئی تھی. اگر اس وقت آپ کسی بھی چیز کا بھوگ نہ کریں اور ترنت ویاپار کے لیے دوسرے نگر نکل جائیں تو آپ کے ہاتھ قارو کا خزانہ لگ جائے گا. اب جو یہ سنا، شیخ جی دل میں بہت خوش ہوئے کہ میری نئی نویلی دلہن ساکشات لکشمی بن کے میرے گھر اتر رہی ہے. بالکل ڈیوڑی پہ آ کے تن کر انہوں نے باکے بن کے کہا، میں سہاگ رات بنا مناؤں گا، اسی وقت دوسرے نگر تجارت کے لیے جاؤں گا. اب جو نئی نویلی دلہن نے یہ سنا تو اس کو تو یہ لگا کہ اس کے ارمانوں پر ہزاروں ہاتھی دھم دم دھم دم دھم دم کرتے گزر گئے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، ارے سیٹھ جی، آپ کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، ابھی اسی وقت جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کم سے کم سہاگ رات تو منا کے جائیے. اس پہ انہوں نے کہا، ارے بے وقوف، تجھے کیا معلوم کہ دولت کی چمک سورج کی آتش سے زیادہ ہوتی ہے. ارے آدمی کیوں کماتا ہے؟ اسی لیے کماتا ہے کہ گھر والے خوش رہیں. بس انہوں نے صاحب بند سنور کے اعلان کیا کہ میں اسی وقت جا رہا ہوں، اور سامان لے کر رخصت ہوئے. صاحب ان کی نئی نویلی دلہن اداس سونی آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی. شروع میں تو اسے لگا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، پر جب کئی مہینے گزر گئے تو اسے یقین آیا کہ واقعی اسے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے. دھیرے دھیرے کچھ مہینے گزرے اور غیر موجودگی کی عادی ہو گئی. اب کیا تھا اتفاق کی بات کہ اوپر چھت پہ جہاں سیٹھانی کا کمرہ تھا اس کے ٹھیک سامنے اس ریاست کے ٹھاکر کی اٹاری تھی. ایک دن سیٹھانی نہا دھو کے اپنے گیلے بالوں کو سنوارتے ہوئے چھت پہ کھڑی تھی کہ ایک دم سے سامنے ٹھاکر نکل آئے. ٹھاکر نے سیٹھانی کو دیکھا، سیٹھانی نے ٹھاکر کو دیکھا. دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے دیر تک، اپلک جڑوت. اگلے دن پھر وہیں آگے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. جب ایسے 10-15 دن گزر گئے اور ان کا روز کا معمول بن گیا کہ اسی وقت آ کے کھڑے ہو جاتے اور ایک دوسرے کو دیر تک نہارتے رہتے، تو ایک دن ٹھاکر صاحب بولے، ارے ہم کب تک اس طرح جدا رہیں گے؟ آخر کبھی تو ہمارا ملن ہونا چاہیے. اس پہ سیٹھانی نے کہا، نا بابا نا، ارے سانس لیتی ہوں تو سانس کو پتہ لگ جاتا ہے. دیورانی، جیٹھانی، نند سب کے سب میرے فراق میں رہتی ہیں، تم ہی کوئی تدبیر کرو. اس پہ ٹھاکر صاحب نے کہا، پریے تم گھبراؤ نہیں، ہم اپنی حویلی سے تمہاری کوٹھی تک ایک سرنگ کھدوائیں گے. جب وہ سرنگ تیار ہو جائے گی، تم تیار ہو کر دنیا سے بچتے بچاتے خاموشی سے ہماری حویلی آنا اور ہمارا ملن ہو جائے گا. بس کچھ دیر تم کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ کہہ کے صاحب انہوں نے بڑی خاموشی سے سرنگ کا کام شروع کروایا. لیکن اس شہر کے سب سے بڑے چور کھپڑیاؤں کو خبر ہو گئی کہ سرنگ کھد رہی ہے. اس نے کہا، او ہو، لگتا ہے سیٹھانی اپنے یار سے رنگرلیاں منانے جا رہی ہے. جب رنگرلیاں منا کر سرنگ میں واپس داخل ہوگی، میں کود کے سامنے آؤں گا اور سارے اس کے زیور اس سے لوٹ لوں گا، اور دنیا میں بدنامی کے ڈر سے وہ کچھ کسی سے کہہ بھی نہ پائے گی. صاحب وہ دن آیا جب وہ سرنگ مکمل ہوئی. سیٹھانی نے 16 سنگار کیے، ہاتھ پاؤں محاور سے رنگے، پور پور چھلے پہنے، لہنگا گنگام کا پہنا، چنری سرخ رنگی اوڑھی، چلی گوری پی کے ملن کو چلی. وہ سرنگ میں داخل ہوئی. اس وقت وہ اندھیری سرنگ اسے تاروں بھرے آسمان سے زیادہ روشن نظر آ رہی تھی. دل اس کا پلکت تھا، آتما تلین تھی، چر السط تھا. سرنگ کا راستہ طے کر کے اوپر ٹھاکر کے کمرے میں پہنچی. دیکھا ٹھاکر صاحب آنکھ بند کیے لیٹے ہیں، ایک داسی ان کے پیر دباتی ہے. داسی نے سیٹھانی کو دیکھا، مفہوم سمجھ کے اٹھی اور چپکے سے کمرے سے باہر چلی گئی. سیٹھانی آ کے اس کی جگہ بیٹھی. ٹھاکر جگ نہ جائیں تو وہ ان کے پیر دبانے لگی. کچھ دیر بعد اچانک ٹھاکر بولے، جا بیٹی سو جا. سیٹھانی نے جو بیٹی کا لفظ سنا تو ہاتھ ان کے جہاں تھے وہیں جمے رہ گئے. کچھ دیر بعد سیٹھ جی نے پیر کھینچے اور کہنے لگے، ارے بیٹی سن نہ رہی، جا سو جا. اب جو انہوں نے پیر کھینچے اس کے کنگن کھن کھنائے، ان کی آنکھ کھلی، دیکھا ارے سامنے سیٹھانی بیٹھی ہیں. کہنے لگے، یہ کیا غضب کیا، میں تمہیں بیٹی بول گیا؟ ارے پر بیٹی کہتے ہی
ان کی آتما کا فطور، ان کے دل کا ملن، ان کے نظروں کی گلانی سب چھومنتر ہو گئی اور بالکل پوتر ہو کے وہ بولے، شاید بھگوان کی یہی اچھا تھی۔ سیٹھانی، آج سے میں نے تمہیں اپنی منہ بولی بیٹی بنایا، اور یہ کہہ کے اپنے گلے سے ایک ہار شگن کے طور پہ اپنی منہ بولی بیٹی کو دیا اور کہا، جا بیٹی اب تو گھر جا، ورنہ یہ داسیاں ویرتھ میں تیرے بارے میں اول جلول باتیں کریں گی، جا۔ سیٹھانی کو تو یقین ہی نہیں آیا، کیا سوچ کے آئی تھی اور کیا ہو گیا۔ سارا امیدوں کا آسمان بکھر کے قدموں میں نظر آ رہا تھا۔ بڑے بھاری من کے ساتھ سیٹھانی اس ہار کو ہاتھ میں لیے ہوئے سرنگ میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی سرنگ میں داخل ہوئی، کھپڑیاؤ چور کود کے سامنے آیا اور بولا، کیوں منالی یار کے ساتھ رنگ نہ لیا؟ اس پہ سیٹھانی بالکل بمک کے بولی، کیا پکتے ہو تم؟ ایک باپ بیٹی کے پوتر رشتے پہ لانچھن لگا رہے ہو۔ باپ بیٹی؟ ہاں، باپ بیٹی۔ میں سویکارتی ہوں کہ ودھاتا کو کچھ اور منظور تھا، میں کسی اور نیت سے گئی تھی، یہ کہہ کے ساری روداد انہوں نے سنائی۔ کھپڑیاؤ کو کل بات پہ یقین آ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، سیٹھانی آج سے میں نے تمہیں اپنی منہ بولی بہن بنایا۔ اور یہ کہہ کے اپنے کھیسے سے 2-4 سکے نکالے اور شگن کے طور پہ اپنی بہن کو دیا اور کہا، جا بہن، تیرا یہ بھائی تا قیامت تیری حفاظت کرے گا۔ سیٹھانی بھاری قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئیں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ سامنے کسے پایا؟ سیٹھ جی کو، جو بنا بتائے واپس آ گئے تھے۔ سیٹھانی کے من میں خیال آیا کہ بات کو چھپا دوں، پھر انہیں لگا کہ ایک نہ ایک دن تو راز کھلے گا۔ ککرم تو کر ہی چکی ہوں، کل مہی کہلاؤں گی، اوپر سے جھوٹی کیوں بنوں؟ یہ سوچ کے انہوں نے ساری روداد سیٹھ جی سے سچ سچ کہہ دی۔ سیٹھ جی پہلے تو سن کے جیسے ان کو سانپ نے کاٹ سونگھ لیا ہو، پھر ان کے من میں خیال آیا کہ غلطی تو اس میں تمہاری ہی ہے۔ اگر تم سہاگ رات کے دن انہیں چھوڑ کے نہ جاتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھرا بادر کہیں تو برسے گا۔ بارش اسی لیے تو ہوتی ہے کہ زمین میں جذب ہو سکے۔ اور پھر یہ سوچ کر کہ دراصل ہوا بھی کچھ نہیں تھا، انہوں نے سیٹھانی کو معاف کیا اور دونوں ایک دوسرے کے آلنگن میں بندھ گئے۔ تو وہاں پہ کہانی کو روک کر قصہ گو نے کہا، بول بول میرے ہار، ان چاروں میں سے سیٹھ، سیٹھانی، ٹھاکر اور کھپڑیاؤ چور سب سے ایماندار کون ہے؟ ان میں سب سے سچا اور ایماندار تو سیٹھ جی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ نہیں، کھپڑیاؤ چور ہے۔ کھپڑیاؤ چور؟ ارے سیٹھ جی کی بیوی ٹھاکر کے پاس گئی، ٹھاکر نے سچائی دکھائی، سیٹھ نے سچائی دکھائی، یہ چور کہاں سے آ گیا؟ کمال ہے بھائی، ایک آدمی جن جات چور چکا لفنگا اگر وہ ایمانداری دکھائے تو سچا آدمی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سیٹھ جی ہیں سب سے ایماندار، نہیں تو ٹھاکر ہیں۔ ارے بھائی سیٹھ اور ٹھاکر تو وریشٹ ناگرک ہے، شہر کے تو ایماندار ہوتے ہی ہیں۔ اب مجھے ان کی بحث شروع ہوئی اور دیر تک بحث چلتی رہی تو ایک دم چوبولی پھٹ پڑی، بند کرو اپنی بک بک۔ ارے سب سے سچی اور ایماندار وہ سیٹھانی ہے جس نے ساری سچ سچ باتیں اپنے شوہر سے کہہ دی۔ وہ چاہتی تو جھوٹ بول سکتی تھی، پر اس نے ایسا کیا۔ دنیا میں کسی نے اتنی ایماندار اور سچی بیوی دیکھی ہے بھلا؟ پر صاحب اس قصہ گو کو اس سے کیا مطلب تھا کہ کون سب سے زیادہ ایماندار ہے؟ اس نے تلوار کی مونٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بجاؤ نغارے۔ ابول چوبولی دوسری بار بول اٹھی۔ اب جو نغارے پہ چوٹ ہوئی تو راجا رانی تو لگے زمین میں خوشی کے مارے لوٹنے، انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ 2 بار بلوا دیا کسی نے۔ اور صاحب وہ جتنے وہاں امیدوار قید خانے میں تھے ان کو لگا کہ آہا رہائی کا آفتاب بس نکلنے ہی والا ہے۔ نکل آیا مشرق سے جب آفتاب، ہوا پھر سے روشن جہان خراب۔ اب چوبولی کے چڑچڑاہٹ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ہوا قصہ گو قصے کیا سناتا تھا، سحر کا دام بچھا دیتا تھا۔ پر اب وہ کچھ بھی کر دے، وہ مہابھارت پران بانچ دے، رامائن سنا دے، تلسم ہوشربا کا دفتر کھول دے، چوبولی اپنے منہ سے ایک لفظ بولنے والی نہیں تھی۔ اس نوجوان قصہ گو نے کہا، ارے بھائی تالاب تبھی اچھے لگتے ہیں جب وہ پانی سے بھرے ہوں، پیڑ تبھی من بھاتے ہیں جب ان پہ پتے لہلہائیں، اور قصے تبھی لبھاتے ہیں جب کوئی ہنکارا بھرنے کو تیار ہو۔ تو اب کوئی ہنکارا بھرنے کو راضی ہو تو میں ایسی کہانی سناؤں جو کسی نے کبھی آج تک سنی نہ ہو۔ تو اس کے اوپر وہ چنری جو چوبولی کے سر کی زینت تھی، اس نے لہرا کے کہا، میں ہنکارا بھروں گی۔
اب جو اس نے یہ کہا، چوبولی اتنا غصہ ہوئی کہ اس نے وہ چنری اپنے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینکی. ارے اس کے سر سے چنری کیا ہٹی، ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند بادلوں کو چیر کر اپنی پوری آب و تاب سے جلوگر ہو گیا. چھوٹی ٹھکرائن نے چوبولی کا یہ حسن دیکھا تو دل سے خیال کیا، ہائے واقعی چوبولی اتنی سندر اور اتنی سچی تھی کہ اس کی پرتجھا کو تو پورا ہونا ہی چاہیے تھا. سچ میں دنیا کا کوئی مرد اس قابل نہیں تھا کہ چوبولی کا ہاتھ جیت سکے. چوبولی پوری عورت ذات کا نمائندہ تھی، اس کو تو اس جنگ میں سرخرو ہونا ہی تھا. ان کا تو دل خود ہی کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لیں. خیر شادی کرنے ہی تو وہ آئی تھی. انہوں نے تلوار کی مونچھ پہ ہاتھ پکڑا اور بولا کہ پہلوانان قلم اس طرح اپنا زور قلم آزماتے ہیں کہ ایک بار ایک گاؤں میں 5 دوست رہا کرتے تھے. ہر ایک اپنے اپنے فن میں ماہر تھا. ایک اس میں سے بڑھئی تھا، ایک اس میں سے درزی تھا، ایک اس میں سے سنار تھا، ایک اس میں سے لکھارا تھا، ایک اس میں سے پنڈت. پر حاضرین، آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، جانتے ہیں کہ گھر میں بیٹھا سادھو، رسوئی میں پڑی سونٹ اور دلی کے داستان گو کی کوئی عزت نہیں ہے. تو ان 5 نے آپس میں طے کیا کہ جب تک یہاں گاؤں میں رہیں گے ہماری کوئی عزت نہ ہوگی. چلو نگر کی طرف چلو اور شہر میں جا کے اپنا ڈنکا بجاؤ. تو 5 دوست سب اسباب باندھ کر شہر کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں رات ہوئی، ایک باولی پڑی. سب نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات اسی باولی کنارے رہیں گے، لیکن چور ڈاکو اچکوں سے بچنے کے لیے ہر وقت ایک دوست پہرے پہ بیٹھا رہے گا. تو صاحب باقی دوست سو گئے. سب سے پہلے پہرا دینے کی باری بڑھئی کی آئی. اب بڑھئی رات نیند سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ اس کو لکڑی کا ٹکڑا بڑا سا پڑا ہوا دیکھا. ہاتھ میں اس کے کھجلی ہونے لگی. اس نے اپنے اوزار جو ہے آری رندا وغیرہ نکالا اور اس کو تراشنا شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس لکڑی کے پھٹے کی جگہ ایک قد آدم عورت کا مجسمہ کھڑا کر دیا. اب وہ سویا تو درزی کی باری آئی. درزی نے دیکھا واہ بڑا اچھا مجسمہ. اس نے فوراً اپنے اوزار کپڑے نکالے اور چولی گھاگرا سل کے اس کے پہنا دیا اور چنری سے ڈھک دیا. وہ سویا تو سنار کی باری آئی. سنار نے دیکھا واہ بڑی خوبصورت عورت ہے پر زیور نہیں ہے. اس نے حالا بالا وغیرہ بہنا کے پائل اس کو سب پہنا کے زیور سے لد دیا. وہ سویا تو لکھارے کی باری آئی. لکھارے نے کہا واہ میرے دوستوں نے کیا پرتما بنائی ہے، لگ رہا ہے موہن جوداڑو کا بت آ گیا ہے، پر اس کے ہاتھ میں کنگنے نہیں ہیں. ایسا کیسے؟ اس نے لاکھ کے کنگنے بنائے اس کے ہاتھ میں پہنا دیے. وہ سویا تو پنڈت کی باری آئی. اب پنڈت کا ہنر یہ تھا کہ وہ منتر پڑھ کے بے جان چیزوں میں جان پھونک دیتا تھا. اس نے جو دیکھا کہ واہ جی واہ لگ رہا اندر کی اپسرا زمین پہ اتر آئی ہے پر بے جان ہے، منتر پڑھ کے جو پھونکا وہ زندہ ہوئی. زندہ ہوتے ہی ان 5 کو کامدیو نے ستایا اور 5 اس کی اپنی ملکیت بنا کے لڑنے لگے. تو کہاں تو صاحب مرنے جینے کے قسمیں وعدے ہو رہے تھے اور کہاں تلوار نکل آئی. 5 ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوئے. وہیں قصے کو روک کر اس قصہ گو نے کہا بول بول رہے میری چنری، ان 5 میں سے اس کا اصلی شوہر کون ہے؟ اس کا اصلی شوہر تو وہی بڑھئی ہے جس نے ایک بے جان لکڑی کے ٹکڑے کو ایک پرتما بنا دیا. چوبولی یہ سن رہی تھی چپ، ہونٹ بیچے ہوئے. دل میں اس کے خیال آیا کیا بکواس ہے. ارے وہ تو اس کی ماں کی جگہ جیسے ماں جنم دیتی ہے اس نے اس کو جنم دیا تو کیا ماں سے شادی کرا دیں گے اس کی؟ اس کے اوپر اس قصہ گو نے کہا نہیں بھائی پنڈت ہے اس کا اصلی شوہر. پھر چوبولی کو بہت غصہ آیا. ارے پنڈت نے تو اس میں جان پھونکی، وہ باپ کی جگہ تو کیا باپ سے شادی کرا دیں گے؟ لیکن صاحب یہاں وہ چنری اور قصہ گو آپس میں لڑائی کرنے لگے. وہ کہتا بڑھئی، وہ کہتا پنڈت. پنڈت بڑھئی، بڑھئی پنڈت، پنڈت بڑھئی، بڑھئی پنڈت. اب تو چوبولی سے رہا نہ گا کر چپ رہو، دونوں کے دونوں بے وقوف ہو تم. ارے تمہیں اتنی بھی سماج کی اونچ نیچ کی سمجھ نہیں ہے کہ جو دلہن کے ہاتھ میں کنگنا پہناتا ہے وہی اس کا اصلی شوہر ہوتا ہے. اس لیے اصلی شوہر لکھارا ہے. پر قصہ گو کو اس سے کیا مطلب تھا کہ اصلی شوہر کون ہے؟ اس نے تلوار کی مونٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بجاؤ نگاڑے. چوبولی تیسری بار بول اٹھی. اب جو نگاڑے پہ چوٹ پڑی تو راجا رانی نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ خوشی کے مارے مر جائیں. ادھر جتنے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے قید خانے میں امیدوار، ان سب کو یقین آ گیا کہ جو ایک رات میں 3 بار بلوا سکتا ہے 4تھی بار تو یقیناً بلوا لے گا. وہاں خوشی کی ایک لہر دوڑی. لیکن صاحب وہ جو ایک گوشے میں ٹھاکر صاحب بیٹھے تھے ان کے سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا.
بڑی آن بان شان کے ساتھ آئے تھے کہ چوبولی کا ہاتھ جیتیں گے، اور یہاں ان کی ناک کے نیچے سے کوئی اور چوبولی کا ہاتھ جیت کے جا رہا تھا. ارے اس سے کہانی کوئی ہنکارا بھرنے کو تیار ہو تو میں ایسی کہانی سناؤں کہ جس سے دلوں کے خرابے ہوں روشن. اس پر جو دیا چوبولی کے برابر میں بیٹھا تھا وہ بولا میں ہنکارا بھروں گا. چوبولی اتنا غصہ ہوئی کہ اس نے وہیں سے پھونک ماری کہ وہ دیا بجھ گیا. جو دھواں اس کے پیچھے سے نکلا تو ایک آواز آئی، میں اندھکار ہوں، دیے کے جلنے سے اس کے پیچھے چھپا رہتا ہوں. ارے اگر اتنے بڑے قصہ گو کو ہنکارا نہ ملے تو لعنت ہے زندگی کے اوپر. اب جیسے ہی ہنکارے کا معاملہ طے ہوا، اس قصہ گو نے اپنا بیان شروع کیا کہ گلگونا کشانے عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک گاؤں میں دو دوست تھے، ایک راجپوت ایک جاٹ. دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ دونوں کے اوپر دو جڑواں بھائی ہونے کا شک ہوتا تھا. دونوں ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ساتھ ساتھ کھیت پہ جاتے، ساتھ ساتھ باٹی کھاتے، ساتھ ساتھ ہاٹ پہ جاتے. ارے صاحب دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے. ایک دن یوں ہوا کہ جاٹ کا گونا کرنے کے لیے اس کے سسرال والے آئے. تو جاٹ نے کہا کہ میں صرف اور صرف اپنے دوست راجپوت کو لے جاؤں گا. وہ اپنے دوست راجپوت کو لے گیا. اب صاحب جو سسرال پہنچے تو سسرال والوں نے وہ خاطر مدارت، وہ عزت کی کہ دلہے سے زیادہ دوست کو سمجھتے تھے. لینے دینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تحفہ تحائف میں، ہر معاملے میں دلہے سے زیادہ دوست کی عزت. راجپوت بڑا خوش ہوا دل میں. اس نے کہا بھائی جب میرا گونا میرے سسرال والے لے کے آئیں گے تو میں بھی صرف صرف اپنے دوست جاٹ کو لے جاؤں گا. تو صاحب وہ دن آیا جب راجپوت کا گونا ہونا تھا. اس نے بھی لوتے اپنے دوست جاٹ کو ساتھ لیا اور چلا. پر من میں اس کے وسواس پیدا ہوا کہ اگر میرے دوست کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کیا گیا جو میرے ساتھ کیا گیا تھا تو میں کیا کروں گا. میں اگر دوست کے ساتھ وہ اس کے ساتھ نہیں ہوا تو میں اس کو کیسا منہ دکھاؤں گا. گھمڑ گھمڑ کے یہی خیال اس کے دل میں مچ رہا ہے. جاٹ تو خیر جاٹ تھا، ان باتوں سے بے نیاز تھا، مگر راجپوت اسی چیز سے پریشان کہ اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا، ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا. چلتے چلے جاتے تھے کہ راستے میں شنکر بھگوان کا مندر پڑا. وہ شنکر بھگوان اس کے اشٹ دیو تھے. دوست سے اس نے کہا بھائی تم یہاں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں. اندر گیا، مہادیو کی آرادھنا کی. کہنے لگا مہادیو دیون پتے پاروتی پتے ایشوریش نیل کنٹھ پنچانند دکھ ہرن وام دیو مہادیو گنگا شکر جٹا جوٹ ڈمرو ڈم 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 باجے سکرن. مہادیو تم تو دلوں کا راز جانتے ہو. اگر میرے دوست جاٹ کی میرے سسرال میں ویسی آؤ بھگت ہوئی جیسی میری ہوئی تھی تو 11.25 روپے کا چڑھاوا چڑھاؤں گا. اور اگر ایسا نہ ہوا، کچھ بھی اونچ نیچ بھید بھاؤ ہوا تو یہی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دوں گا. یہ کہہ کے چلا. وہاں دوست کے ساتھ سسرال پہنچا. اب صاحب پتہ نہیں اس وقت مہادیو بھنگ کے نشے میں تھے یا انہوں نے دھتورا چڑھا رکھا تھا، پر اس کی پرتجھا کا رتی برابر اثر نہ ہوا تھا. اس کے سسرال والوں نے اس کے دوست کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسے دوست نہ ہو نوکر ہو. کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، لینے دینے میں، ہر چیز میں اس کے ساتھ بھید بھاؤ برتا. راجپوت کا دل یہ دیکھ کر بجھتا چلا گیا. اپنے سسرال والوں سے تو وہ ناراض تھا ہی، پر اسے زیادہ غصہ آ رہا تھا اپنے اشٹ دیو بولے ناتھ پر. خیر اس نے سسرال والوں سے کہا بھائی اب میں یہاں پہ ایک پل نہیں رکوں گا. ساس نے، سسر نے، سالے ساڑو نے سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کچھ دن اور ذرا موقع دیتے خدمت کا. اس نے کہا نہیں، میں اسی وقت اپنے گاؤں جاؤں گا. صاحب بہولی تیار کی گئی، اس کے اوپر جہیز کا سامان رکھا گیا اور اس کے اوپر دونوں دوست اور نئی نویلی دلہن بیٹھے اور رخصت ہوئے. اب راستے میں وہی مندر پڑا کہ جہاں سے وہ یہ پرتجھا کر کے چلا تھا. جیسے ہی مندر آیا اس نے بہولی رکوائی. اس نے کہا بھائی ابھی ذرا میں اندر سے آتا ہوں. اندر گیا. اندر پہنچتے ہی اس نے شیو جی کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار کھینچ کر نکالی، اپنی گردن پہ رکھی اور کہا مہادیو تم نے میری پرتجھا کا آدر نہیں کیا، پر میں تمہاری مہما کا انادر نہیں کروں گا. میں نے بھی ایک راجپوتانی کا دودھ پیا ہے، وچن سے نہ پھروں گا. یہ کہہ کر تلوار جو ماری تو شپ کر کے اس کا سر تن سے الگ ہو گیا. خون کا ایک پھوار نکلا جو سیدھے شیو جی کے قدموں میں جا کے گرا. اب باہر دوست جاٹ بیٹھا ہوا سوچ رہا
کہ بھئی کیا ہوا کہ یہ اندر گیا اب تک باہر نہیں نکل کے آ رہا ہے. یہ پہنچا اندر، جو پہنچا تو خدا را دشمن کو بھی وہ نظارہ نہ دکھائے جو ایک دوست کو دیکھنے کو ملا. اس نے جو دوست کا کٹا ہوا سر دیکھا تو دل میں کہا جب دوستی زندہ نہیں تو میں جی کے کیا کروں گا. تلوار اٹھائی، اپنی گردن پہ رکھی اور شک کر کے جو چلائی، سر اس کا تن سے جدا ہوا، خون کا ایک فوارہ نکلا، وہ نیچے جا کے دوست کے خون میں تلین ہوا. زندگی میں بھی دونوں دوست ساتھ رہے، موت میں بھی دونوں دوست ساتھ رہے. اب باہر وہ نئی نویلی دلہن سوچ رہی کہ بھئی ایسا کیا گفتگو کر رہے ہیں دونوں دوست بیٹھے ہوئے کہ ان کو یاد ہی نہیں دلہن بھی باہر بیٹھی ہے. وہ بہولی سے اتری، مندر میں داخل ہوئی. خدا را کسی راکشس دل کو بھی یہ نظارہ نہ دکھائے جو ایک دلہن کو دیکھنے کو ملا. اب جو اس نے دو کٹے ہوئے سر دیکھے، غش کھا کے گری، بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو دل میں خیال آیا اب سسرال جا کے کیا کروں گی، سب یہی کہیں گے کل منہی کھائی شوہر کو، اس سے بہتر ہے کہ میں بھی اپنی جان دوں. یہ سوچ کے اس نے تلوار اٹھائی، گردن پہ رکھی، ابھی چلانے ہی والی تھی کہ ماں پاروتی پرکٹ ہوئی، کہنے لگی رک جا بیٹی رک جا. ارے بھولے ناتھ دھتورے کے نشے میں ایسے دھت تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا انرتھ ہو گیا ہے. تو گھبرا مت، ان کے سر ان کے دھڑوں سے جو ملا دے دونوں زندہ ہو اٹھیں گے. بس یہ کہہ کے وہ گئیں. اس دلہن نے کانپتے بدحواس ہاتھوں سے سر اٹھا کے دھڑ سے لگائے. دونوں ایسے زندہ آنکھ ملتے ہوئے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. پر دلہن نے جو غور سے دیکھا تو اپنی بدحواسی میں اس نے راجپوت کا سر جاٹ کے دھڑ سے اور جاٹ کا دھڑ راجپوت کے سر سے لگا دیا. اب یہاں پہ کہانی کو روک کر اس قصہ گو نے کہا بول بول میرے اندھکار، ذرا اس کے اوپر ڈال روشنی کی پھوار کہ ان دونوں میں سے اس کا اصلی شوہر کون ہے. اس نے اندھیرے نے جواب دیا ارے صاحب اس میں کون سی مشکل ہے، دھڑ سر کے مقابلے 20 گنا بڑا ہوتا ہے. دھڑی میں وہ لنگ ہوتا ہے جس سے پتی سوامی بنتا ہے، تو جو اس کا راجپوت دھڑ ہے وہی اس کا اصلی ور ہے. اب تو چوبولی سے برداشت نہ ہوا. اس نے کہا ارے خاموش رہو تم دونوں. شاستروں میں لکھا ہوا ہے کہ پیڑوں میں سب سے بہتر کلپ ورکش ہے، پہاڑ میں سب سے اچھا سمیر ہے، ندیوں میں سب سے اتم گنگا ہے، اور انسان کے جسم میں سب سے بالا تر اس کا سر ہے. سری میں 4 اندریاں ہوتی ہیں، سری سے انسان کے اشخاص کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ارے اگر جو شوہر جس کا جو راجپوت ہے، جس کا سر راجپوت ہے، وہی اس کا اصلی شوہر ہے. پر صاحب قصہ گو کو اس سے کیا مطلب تھا کہ اس کا اصلی شوہر کون ہے. اس نے تلوار کی مونٹ پہ ہاتھ رکھا اور تلوار میان سے نکالی اور لہراتے ہوئے کہا بجاؤ نگارے اور بجاتے ہی رہو کہ ایک رات میں چوبولی 4 بار بول اٹھی. اب جو نگاڑے پہ چوب ہوئی تو راجا رانی کو یقین ہو گیا کہ ہم مر چکے ہیں اور جنت میں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. ادھر جتنے بھی امیدوار موجود تھے وہ سب چوبولی کی جے جےکار کرنے لگے. سچ ہے چوبولی کی قسم ٹوٹی ہے، سچ ہے چوبولی کی ہار ہوئی ہے، پر کیونکہ اس کی قسم اتنی سچی تھی اس ہار میں بھی چوبولی کی جیت ہوئی ہے. تو صاحب بڑے دھوم دھام سے چوبولی کی شادی اس قصہ گو سے کرائی گئی. 70 کوس تک پیلے چاول کا نیوتا دیا گیا. سب امیدوار جو قید خانے میں تھے ان کو رہا کیا گیا. سہاگ رات کا وقت آیا. چھوٹی ٹھکرائن ٹھاکر کی تلوار لیے سہاگ رات کے لیے کمرے میں داخل ہوئیں. پھر ان کو لگا کہ اب اس رات سے پردہ اٹھا دینا چاہیے. انہوں نے ساری روداد، ٹھاکر کی نت سے تیر نکالنے کی عادت، ان کا ٹھاکر کو چیلنج کرنا، ٹھاکر کا یہاں آنا، قید خانے میں جانا، پھر ان کا خود قصہ گو بن کے آنا بیان کی. پورا روداد سن کے چوبولی بولی بہن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ میرا بیعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے یا ٹھاکر کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھو بہن تم مجھ سے اتنی زیادہ عقل مند ہو کہ میں کیا کہوں، پر ہمارے یہاں رسم ہے کہ اگر مرد نہیں ہوتا ہے تو اس کی تلوار سامنے رکھ کے شادی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے تمہاری شادی ٹھاکر سے ہوئی ہے. ہائے ہائے 17 گنی 20 ایک سے ایک چکنے چہرے نوجوان آئے، ان سے میری شادی نہ ہوئی، اور شادی ہوئی تو اس پھسپھسے بوڑھے ادھیڑ عمر کے ٹھاکر سے. ارے سکھا بات دیکھو میں تم سے کیا کہوں، پر دل میں بات ہے تو کہہ دیتی ہوں. جہاں تک ہم عورتوں کا تعلق ہے دنیا کے سارے مرد ایک ہی جیسے ہیں.
ارے صورت الگ الگ ہو پر سیرت تو سب کی ایک ہی ہے نا. کوئی مردوں کو گہنا لدوا کے عورتوں کو غلام بنانا چاہتا ہے, کوئی کھانا پکوا کے, کوئی بچے پیدا کر کے, کوئی داستان سنا کے, پر چاہتے تو سب یہی ہے نا کہ ان کو اپنی مرضی پہ چلاویں. اب دیکھو, میں نے اپنی پرتجھا پوری کی, ٹھاکر کی نت سے تیر نکلوانے کی عادت چھڑوا دی, اور یہ کیا کم ہے کہ تم نے آج کے زمانے میں اتنی بڑی قسم کھائی اور اسے پورا کر دکھایا. اب ہم دونوں سکھا ساتھ میں رہیں گے اور اس کو کوا ہکاؤ بن کے کھڑا رکھیں گے. اب صاحب رات بھر دونوں گوئیوں میں کیا بات ہوئی کسی کو نہیں معلوم, پر جب صبح ہوئی تو بڑے اہتمام کے ساتھ رخصتی کی تیاری ہوئی. 70 بہولیوں کے اوپر زیورات اور سامان جہیز کا لدوایا گیا. چھوٹی ٹھکرائن قصہ گو نے اس وقت کہا, ارے بھائی وہ جو ٹھاکر قید خانے میں ہیں ان کو بھی جہیز کے سامان میں شامل کر دیجیے. چوبدار تہخانے میں گیا, چلو تمہیں جہیز میں شامل کر دیا گیا, چلو. لا کے صاحب ان کو کھڑا کر دیا گیا. اب قافلہ روانہ ہوا. جب آدھے راستے پہنچا تو چھوٹی ٹھکرائن نے دل میں سوچا کہ اب اس راز کے اوپر سے پردہ ہٹا دینا چاہیے. تو وہ چھوٹی ٹھکرائن بھر کے ٹھاکر کے سامنے آئیں. ٹھاکر نے جو چھوٹی ٹھکرائن کو دیکھا غش کھانے لگے. قریب تھا کہ گر جائیں کہ اس نے سنبھالا اور کہا, بھائی دیکھو ایسا ہے, تمہیں کچھ ہو گیا تو 3 عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. اب جو یہ سنا ٹھاکر نے تو کہا, 3 کہا, ہاں تمہارا بیاہ چوبولی سے ہوا ہے. چوبولی کا نام سنا تو ٹھاکر صاحب کا تو کچھ اور ہی رنگ ہو گیا. اس پہ اس نے کہا, لیکن کان کھول کے سن لو, اگر تم نے میری شرط پوری نہ کی تو چوبولی کا ناخون تک دیکھنے کو نہیں ملے گا. ٹھاکر صاحب نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا, کون سی شرط؟ اس نے کہا, میرے پیر کا دھون پانی پینا, گھوڑے کا چارہ کھانا اور مشکے کسوا کے مسیری کے ارد گرد 7 چکر لگوانا. اب جو واپس پہنچے ٹھاکر صاحب نے لوازمات سمجھ کے گھوڑے کے چارے کو غپ غپ کر کے کھایا, پیروں کے دھون کو پر چنامرت سمجھ کے غٹ غٹ کر کے پی گئے. مشکے کسوا کے دلکی مار مار کے خوشی خوشی مسیری کے ارد گرد 7 چکر لگوائے. اور جب سب کر لیا تو ہاتھ جوڑ کے بیوی سے بولے, خدارا اس کمرے کے بعد یہ بات نہیں جانی چاہیے ورنہ میری مردانگی پہ بٹا لگ جائے گا. تو صاحب چھوٹی ٹھکرائن چوبولی اور ٹھاکر کو لیے ہوئے اپنے نگر واپس پہنچی. وہاں بڑی خوشی ہوئی. راجا رانی نے چوبولی کو راج پاٹ سونپا. ٹھاکر صاحب کی نت سے تیر نکلنے کی عادت چھوٹی. ٹھکرائن اس پہ اتنی صحت مند ہو گئیں کہ کچھ ہی دنوں میں ان کو لیے 2 مسیریوں کی ضرورت پڑنے لگی. ٹھاکر صاحب بڑے کشاگر بدھی اور راجا کہلائے کیونکہ وہ ہر کام چوبولی اور چھوٹی ٹھکرائن کی عقل اور فہم اور ادراک کی مدد سے ہی کرتے تھے. تو حاضرین یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی سکندر پھکندر ارسطو پھرستو ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے کوئی چوبولی چھوٹی ٹھکرائن موجود رہی ہے. تو ہم نے چوبولی کے یہ 4 سخن آپ کو سنائے. یہ 4 بول آپ اوروں کو سنائیے تاکہ چوبولی کی داستان چلتی رہے اور سخن کا کاروبار چلتا رہے. کہ پلا مجھ کو ساقی شراب سخن, کہ مفتوح ہو جس سے باب سخن. سخن کی مجھے فکر دن رات ہے, سخن ہی تو ہے اور کیا بات ہے. سخن کے طلبگار ہیں عقل مند, سخن کے طلبگار ہیں عقل مند. سخن سے ہے نام نکویا بلند, کہاں رستموں گیوو افراسیاب. سخن سے رہی یاد یہ نقل خواب. سخن کا صلہ یار دیتے رہے, جواہر صدا مول لیتے رہے. سخن کا صدا گرم بازار ہے, سخن سنج اس کا خریدار ہے. رہے جب تلک داستان سخن, الہی رہیں قدردان سخن. الہی رہیں قدردان سخن, الہی رہیں قدردان سخن. دارین شاہدی.